اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم آخر ذالک خیر و احسن تاویلا صدق اللہ العلی العظیم۔ سنن الہی میں سے سنت اطاعت خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے انسان کی ہدایت کے لیے۔ حق تعالیٰ نے انسان کو خلقت عطا فرمائی ہے اور اس خلقت کی تکمیل کے لیے ہدایت مقرر فرمائی ہے، اور ہدایت منشور کی صورت میں، آسمانی کتاب کی صورت میں، دین کی شکل میں مقرر فرمائی ہے، اور اس نظام ہدایت کے اندر بنیادی اصول انسانیت کے لیے جو موافق ہیں انسانی خلقت کے اور انسان کے مقصد خلقت کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، وہ ہدایت کے بنیادی اصول قرار دیے ہیں۔ انہی اصولوں کا نام سنن الہی ہے، قوانین اور ضابطے جو انسان کو اپنے مقصود خلقت تک پہنچانے کے لیے ہیں۔ ان اصولوں میں بعض بنیادی نوعیت کے اصول ہیں، جن میں سے ایک ضابطہ اطاعت ہے، اور اس کے مقابلے میں اصل مضاد و اطاعت عصیان و معصیت۔ یہ بھی ایک قانون ہے، چونکہ انسان صاحب اختیار ہے و ارادہ، اس لیے جتنے اصول ہیں وہ یک جانبہ نہیں ہیں، دو پہلو ہیں انسان کے مختار ہونے کی بنا پر، باقی موجودات کے برخلاف کہ ان کے لیے فقط یہ ایک طرفہ راستہ ہے، اور یہ ایک پہلو قوانین ہے، دو پہلو نہیں ہیں، چونکہ وہ فاقد اختیار اور ارادہ ہیں، علم و شعور نہیں رکھتے۔ ارادہ و اختیار رکھنے کی بنا پر اطاعت فرمانبری ایک ضابطہ ہے، اور اس کے مقابلے میں نافرمانی اور روگردانی، سرپیچی، سرکشی ایک اصل دیگر ہے، اور دونوں کا الگ انجام ہے۔ انسان اگر اطاعت کے قانون پہ عمل کرے گا، اس کا ایک انجام ہوگا انسان کے لیے، اور اگر نافرمانی کرے گا، فرمان بری و فرمان برداری ترک کرے گا، اس صورت میں ہلاکت و زوال، یا جیسے قرآن نے عنوان دیا ہے جہنم کا، جہنم انجام کا عنوان ہے۔ جیسے ایک مکان سمجھ لیا گیا ہے، یا جیسے ایک خیالی تصویر بنا لیا گیا ہے، اسی حیات کا انجام کا عنوان جہنم ہے، ہلاکت و زوال۔ جب انسان مقام انسانیت سے دور ہو کر پستی و
حقارت میں مبتلا ہوگا وہاں، اور غیر انسانی حلیہ اپنا خود بنایا ہوگا اس نے، اسی کا ظہور جہنم ہے۔ یہ عصیان کا و معصیت کا انجام ہے۔ اطاعت کا انجام، جس کا عنوان بہشت جنت رکھا گیا ہے، اور حقیقی انجام انسان کا لقاء اللہ یا مقام خلافت یا کمال انسانی ہے۔ اطاعت سے مراد فرمان برداری، فرمان بجا لانا، خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان بجا لانا، اور نافرمانی، عصیان یعنی نافرمانی کرنا۔ اطاعت کے مقابلے میں ایک تولی ہے اور ایک عصیان۔ ایک تیسرا عنوان بھی قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، جو اطاعت کی مقابل حالت ہے یا اطاعت کی ضد ہے، اسے اعراض کہا گیا ہے، ضاد کے ساتھ، روگردانی کے معنی میں ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اطاعت ترک کرنے والوں کو کہا گیا ہے کہ تولوا، یہ روگردان ہیں، منہ موڑ لیا انہوں نے اطاعت سے، فرمان برداری چھوڑ دی اور تولی اختیار کر لی، جس کی طرف اشارہ کیا تھا اس کے معنی کی طرف۔ تولی ولا سے ہے، ولی کسی شے کے بعد واقع ہونا ہے بلا فاصلہ، اور جب ایک شے دوسری کے بعد واقع ہو، اگر جس کے بعد واقع ہے اسی کی طرف اس کا رخ ہے جس کے بعد واقع ہے، تو یہ قرب کے معنی میں ہوتا ہے، یہ ساتھ ہونے کے معنی میں ہے، یا سرپرستی کے معنی میں ہے، یا حکومت و سلطنت کے معنی میں ہے، خصوصیات کے لحاظ سے، خصوصیات مصداق کے لحاظ سے، کہ جو بعد میں واقع ہے، یا ورا، کسی شے کے ورا، ما ورا واقع ہے، اس شے کے ساتھ اس کا ارتباط اس نوعیت کا ہے کہ وہ اس کے ہمراہ ہے، ساتھ ہے، قریب ہے، اس کی طرف اس کا رخ ہے، یا اس کے اوپر حاوی ہے، اس کے اوپر مستولی ہے، استیلاء اس کو حاصل ہے، ماورا کو، یہ سربراہی، حکمرانی اور سلطانی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا صاحب اختیار ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور یہی جو ولی ہے، یا کسی شے کے بعد واقع ہے، اس شے کے بعد ورا تو ہے، لیکن اس کا رخ یا اس کا رابطہ شے قبل کے ساتھ اس طرح کا رابطہ نہیں ہے کہ اس کا رخ بھی اس کی طرف ہو، بلکہ اس کا رخ مڑا ہوا ہے، اور اس شے سے جس کے بعد قرار پایا ہے اس سے روگردان ہے، اس سے دور ہے، ولا ان ہے، اس سے اس کے بعد اس طرح سے بعد ہے کہ اس کا رخ کسی اور جانب ہے اور اس کا رخ دوسری جانب ہے۔ جیسے دو آدمی ہوں، ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے کھڑے ہوئے ہوں، ملے ہوئے، ایک کا منہ ادھر ہو، ایک کا منہ ادھر ہو، ایک کا مغرب کی طرف، ایک کا مشرق کی طرف ہو، اب یہ ارتباط رکھتے ہیں آپس میں، ول یہ ہے ان میں، چونکہ ایک کے بعد دوسرا واقع ہے، لیکن وہ جو دوسرا ہے بعد میں، اس کا منہ اس کی طرف نہیں ہے، اس کا رخ دوسری طرف ہے۔ لہٰذا بعض آیات میں صراحت کے ساتھ، اس تولی کے ساتھ فرمایا کہ ولو مدبرن، پشت کی طرف تولی کی ہے۔ اس کے رسول اللہ کے بعد یا آیات کے بعد یا دین کے بعد، دین کے ورا ہو کر دین سے ہٹ کر منہ کیا، جس طرف رخ
جہت دین کی ہے، ان کی جہت اس جانب نہیں ہے، خلاف دین جہت اختیار کیا انہوں نے، ورائے دین ہو کر خلاف دین اپنا رخ اختیار کیا ہے۔ جیسے بیان کیا تھا کہ بعض ایسے ہیں جو ولی کا مطلب یعنی وقوع شے بعد شے کے ساتھ شے کا بلا فاصلہ ہونا، لیکن اس طرح سے بلا فاصلہ ہونا کہ دونوں کا رخ ایک دوسرے کے ساتھ متفق و ہم آہنگ نہ ہو، اس طرح کا اگر ولی ہو، اس طرح کا وقوع ہو، اسے روگردانی کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم نے زیادہ اس مادہ کا استعمال کیا ہے اطاعت کے مقابلے میں یا ترک اطاعت کرنے والوں کے لیے، کہ جو بظاہر دین کے ساتھ نظر آتے ہیں، یعنی ارتباط ان کا ایسا ہے کہ قریب نظر آتے ہیں، دین کے دیندار نظر آتے ہیں، لیکن رخ ان لوگوں کا جو محل وقوع ان کا دین کے قریب نظر آتا ہے، لیکن رخ ان کا دین کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے ان کی روگردانی کفار کی طرح نہیں ہے کہ کافر جو سنتے ہی نہیں ہیں، قریب ہی نہیں آتے، یا دین سے کوئی ارتباط ہی نہیں ہے، ان کا رسول سے کوئی ارتباط نہیں ہے، ان کا امام سے کوئی ارتباط نہیں ہے، ان کا نبی سے کوئی ارتباط نہیں ہے، ان کا ہادی سے کوئی ارتباط نہیں ہے، قرآنی کسی آیت سے کوئی ارتباط نہیں ہے، کسی دین سے کوئی ارتباط نہیں ہے، وہ دور ہے، مکان بعید میں ہے، وہ ولی الدین نہیں ہے، اور تولی عن الدین بھی نہیں رکھتا، چونکہ بعد از دین وراء الدین نہیں نظر آتا، دور نظر آتا ہے بہت۔ جیسے مشرکین ہیں، مشرکین اس طرح سے نہیں ہیں کہ وہ وقوع کے لحاظ سے قریب نظر آ رہے ہوں، لیکن جہت کے اعتبار سے رخ ان کا دین کے مخالف سمت میں جا رہا ہو۔ وہ آیات جن کے اندر مادہ ولی استعمال ہوا ہے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ قرآن کریم میں اطاعت کے مقابلے میں اعراض کو بھی ذکر کیا گیا ہے کہ بعض ایسے ہیں جو اطاعت کے بجائے دین سے اعراض رکھتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں اور رخ موڑ لیتے ہیں۔ متعدد آیات ہیں جن میں موردون کا ذکر آیا ہے کہ دین سے مورد طبقات اور دین سے مورد گروہ اور افراد موجود ہیں۔ مختلف مشتقات کے ساتھ اس مادہ سے الفاظ یا اصطلاحات کو قرآن کریم نے اطاعت کی مخالف حالت کے لیے ذکر فرمایا ہے۔ سورہ اسراء میں ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَاءَ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو اعراض برتتا ہے، کرتا ہے اور ایک کنارے پہ ہو جاتا ہے، کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ وَنَاءَ بِجَانِبِهِ، جسے ہم کچھ عطا کرتے ہیں، جسے ہم کچھ دیتے ہیں، مثلا کسی کو اگر ہم وسائل دے دیں، مال دے دیں، منصب دے دیں، حیثیت دے دیں، کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ ویسے بہت سارے ہیں دیندار، جب بے روزگار تھے تو دیندار تھے اور میدان دین میں نظر آتے تھے، جو ہی ملازمت ملی ہے، نوکری ملی ہے، کوئی منصب ملا ہے، کنارہ کش ہو گئے ہیں، میدان دین سے دور ہو گئے ہیں۔ یا بہت سارے ایسے ہیں جو دیندار تھے اور دینی رغبت شدید تھی ان کے اندر، لیکن جو ہی انہیں
کوئی علمی درجہ نصیب ہوا ہے کنارہ کش ہو گئی ہیں. اعرض وناء بجانبہ، کنارہ کش ہو کے ایک سائڈ پہ ہو گئی ہیں، میدان دین سے نکل گئی ہیں، کنارے پہ چلے گئے ہیں. وناء بجانبہ. سورہ کہف میں ہے من اعرض عنہ معذرت، سورہ کہف میں ہے ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنہا. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے سامنے اللہ کی نشانیاں ذکر کی جائیں، پیش کی جائیں اور وہ اعراض اختیار کرے، اعراض برتے ان آیات سے. سورہ طٰہٰ میں ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو ہمارے ذکر سے اعراض اختیار کرتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے. اسی طرح سورہ سجدہ میں بھی وہی آیا سورہ کاف کی تکرار ہوئی ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. سورہ اسراء میں ہے کہ فَلَمَّا نَجَاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. مشکل میں ہوتا ہے، مشکل سے جب اسے نجات دی جاتی ہے، مشکل ٹل جاتی ہے، سختی ختم ہو جاتی ہے، اعرض پھر فوراً اعراض کر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے دین سے اور خدا سے اور آیات پروردگار سے. سورہ بقرہ آیا 83 میں ہے ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. تولیتم دونوں باہم استعمال کیے ہیں، اطاعت کے مقابلے میں دو اصطلاحات ہیں، تولی و اعراض، اور دونوں کو ایک ہی آیت کے اندر سورہ بقرہ میں آیت 83 میں بیان فرمایا ہے. ثم تولیتم، پھر تم نے روگردانی کی، نافرمانی کی، منہ موڑ لیا، اور اس طرح سے تم نے روگردانی کی. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اعراض کرتے ہوئے تم نے روگردانی کی، منہ موڑ لیا اپنا. سورہ آل عمران میں ہے ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون. یہاں بھی دونوں تولی و اعراض ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ تم نے تولی بھی اختیار کی اور اعراض بھی اختیار کیا ہے تم نے. سورہ انفال میں ہے وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اگر آپ انہیں سنائیں، آگاہ کریں، آگاہی دیں تو ان کا رد عمل رویہ کیا ہوگا؟ تولی، منہ موڑ لیں گے، روگردانی کریں گے، نافرمانی کریں گے اور اعراض کریں گے. سورہ انبیاء میں ہے بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم معرضون. اکثر حق سے ناشناس ہیں، حق ناشناس ہیں، شناخت و علم نہیں رکھتے اور حق سے معرض ہیں، حق سے دور ہیں، روگردان ہیں. سورہ انعام میں ہے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. آیات پروردگار میں سے جب بھی کوئی آیت، اللہ کی نشانی، ہدایت کا نمونہ ان کے پاس آیا ہے، انہوں نے ہمیشہ اعراض کیا ہے. إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
وآتیناہم سورہ ہجر میں ہے وآتیناہم آیاتنا فکانوا عنہا موردین، ہم نے انہیں اپنی آیات پیش کی ہیں، ہم ان کے لیے آیات لائے ہیں اور یہ ان آیات سے، ہماری آیات سے روگردان ہیں۔ متعدد آیات ہیں اور مختلف مشتقات کے ساتھ، مختلف لہجوں کے ساتھ قرآن کریم نے اس مطلب کو ذکر کیا ہے۔ مثبت معنی میں بھی ذکر کیا ہے، یعنی برائیوں سے منہ موڑنے والوں کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے، معرضون، ہم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے، لہویات سے منہ موڑ کے گزرتے ہیں۔ یہ ایک حالت ہے، جس طرح تولی حالت ہے کہ انسان قریب ہوتے ہوئے منہ موڑ کے رکھے، امکان و دسترس میں ہوتے ہوئے بھی ہدایت سے دوری اگر رکھے، یہ تولی ہے۔ تولوا عنہ یعنی وہ جو جن کی پہنچ میں تھی ہدایت، جن کی دسترس میں تھی ہدایت، جن کے قریب تھی ہدایت، جو ہدایت کے بعد بلا فاصلہ وقوع رکھتے تھے، یہی ہدایت سے منہ موڑ لیں، اس کو تولی کہتے ہیں۔ اعراض، عرض ضاد کے ساتھ، اخت الصاد، عربی زبان میں طول کے مقابلے میں عرض استعمال ہوتا ہے، طول و عرض عین کے ساتھ، عرض۔ اس کا مطلب ہوتا ہے چوڑائی، لمبائی اور چوڑائی۔ عرف عام میں عام لوگوں کے فہم کے مطابق جتنے اجسام ہیں ان کے اندر یہ دو پہلو فوراً انسان درک کرتا ہے، سمجھتا ہے، لمبائی اور چوڑائی۔ چونکہ ہر جسم جو بھی مادی چیز ہے، جسمانی چیز ہے، اس میں تین پہلو ہیں۔ جو اصطلاح آج کل آپ استعمال کرتے ہیں لنڈئی کی، اس آئی ٹی میں، کمپیوٹر کی زبان میں تصاویر کے متعلق 3D، یہ ہر ان پڑھ کو بھی اس وقت پاکستان میں پتہ ہے 3D کیا ہے، لیکن اسی کو پوچھیں تین پہلو جسم کے کیا ہیں، اسے نہیں معلوم۔ تجربہ کر لیں، امتحان کر لیں، پہلے اپنے اوپر کریں۔ سے بودی، تین بودی شے، کسی کو نہیں معلوم یہ اصطلاح تین بودی کیا ہوتی ہے، سے بودی کس کو کہتے ہیں، لیکن جو ہی 3D کہیں تو وہ ان پڑھ بڑھیا کو بھی پتہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ 3D سے مراد یعنی تین ڈائمینشن، تین بود، تین پہلو۔ ڈی ڈائمینشن کا مخفف ہے، 3D یعنی وہ تصویر یا وہ منظر، وہ عکس جو جسم کے تین پہلو دکھاتا ہے۔ ایک تصویر ہوتی ہے جو صرف ایک رخ دکھاتی ہے، سامنے کا رخ دکھاتی ہے۔ ایک تصویر ایسی ہوتی ہے جو دائیں بائیں دو پہلو بھی ساتھ دکھاتی ہے۔ جس تصویر کے اندر تین پہلو موجود ہوں، تین پہلو دکھا رہی ہوں یا تین پہلو نظر آتے ہوں تصویر میں، وہ 3D ہے، تین پہلو والی، تین بود۔ تین بود در حقیقت جسم کے اندر طول، عرض اور عمق، گہرائی یا اونچائی، چوڑائی، لمبائی، گہرائی یا اونچائی۔ اونچائی گہرائی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ نیچے سے اوپر دیکھیں تو اس کو اونچائی کہتے ہیں، اوپر سے نیچے دیکھیں تو اس کو گہرائی کہتے ہیں۔
ہر جسم کے اندر یہ 3 خصوصیتیں موجود ہیں، اس کی لمبائی بھی ہے، اس کی چوڑائی بھی ہے اور اس کی گہرائی بھی ہے۔ 3 پہلو ہوتے ہیں، اسی کو سے بود کہتے ہیں، بود۔ ابعاد اس کی جمع ہے، 3 ابعاد، ابعاد ثلاثہ یعنی 3 پہلو، 3 ڈائمینشن۔ چھوٹا ہو جسم اس کی اپنی جسامت کے لحاظ سے اس کی چھوٹی لمبائی چھوٹی ہوگی، بڑا ہو جسم لمبائی بڑی ہوگی۔ جسم چھوٹا ہو تو اس کی چوڑائی چھوٹی ہوگی، اگر جسم بڑا ہو اس کی چوڑائی بڑی ہوگی۔ جسم اگر چھوٹا ہو اس کی گہرائی چھوٹی ہوگی، جسم بڑا ہو تو اس کی گہرائی بڑی ہوگی۔ دراصل جسم کے چھوٹے اور بڑے ہونے کا مطلب انہی 3 پہلوؤں کا چھوٹا بڑا ہونا ہے۔ یوں نہیں کہ جسم چھوٹا ہوگا تو لمبائی چھوٹی ہوگی، بلکہ جسم وہی چھوٹا ہوتا ہے جس کی لمبائی چھوٹی ہو، جس کی چوڑائی چھوٹی ہو، جس کی گہرائی کم ہو، اسے چھوٹا جسم کہا جاتا ہے۔ جسم کی جسمانیت، اس کا اندازہ اور مقدار ان 3 پہلوؤں کے تابع ہے۔ جتنے یہ 3 پہلو ہوں گے، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی، اتنا ہی جسم ہوگا۔ جسم اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ 3 پہلو ہر جسم کی خاصیت ہے۔ تمام اجسام جو جسم نہیں ہے ان میں یہ 3 پہلو نہیں ہوتے۔ اجسام یہ 3 پہلو رکھتے ہیں، یہ واجب ہے، لازم ہے۔ کوئی جسم ایسا نہیں ہے جو یہ 3 پہلو نہ رکھتا ہو۔ حتیٰ چھوٹا ذرہ جو مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی اپنی جسامت کے مطابق طول، عرض اور عمق موجود ہے۔ عربی میں لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کو طول، عرض اور عمق کہا جاتا ہے۔ ہر زبان نے اس کے لیے اپنے الفاظ رکھے ہوئے ہیں۔ لنڈے کی زبان میں اپنے اس کے لیے اصطلاحات ہیں 3 پہلوؤں کے لیے، لمبائی کے لیے، چوڑائی کے لیے اور گہرائی کے لیے۔ اجسام عرف میں جو جیسے ہمیں نظر آتے ہیں تو ہم اجسام میں ان کی سطح دیکھتے ہیں۔ اصل لفظ سطح ہے لیکن اردو میں سطح ہی بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اگر سطح کہیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی کسی کو، خصوصاً غیر طلاب کو، اور ممکن ہے طلاب بھی عادت کر چکے ہوں اردو تلفظ کے ساتھ۔ جیسے فقہ کو فقہ کہیں تو سمجھ میں آتی ہے، اگر اس کو فقہ کہیں تو کسی کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا۔ فقہ کہیں تو سارے سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ سطح جیسے فتح قرآن کی اصطلاح ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ قرآن جب پڑھتے ہیں تو ایسا ہی پڑھتے ہیں سارے، لیکن جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، جب اللہ کی نصرت اور فتح آئے گی، وہاں فتح نہیں کہتے، ترجمے میں فتح ہو جاتا ہے وہ فتح۔ عام رائج ہو گیا ہے، یہ غلط تلفظ عام ہو گیا ہے۔ جو عام ہو جاتا ہے اس میں حرج نہیں ہوتا، اس کو اسی طرح سے بیان کریں تاکہ لوگ سمجھیں، کیونکہ عام لوگ اس کے عادی ہو گئے ہیں۔ اب ان کے نزدیک صحیح تلفظ یہی ہے جو غلط طور پر رائج ہو گیا ہے۔ فتح کہیں گے تو وہ کچھ بھی نہیں سمجھیں گے، فتح کہیں گے تو وہ انہیں پلے پڑے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ عام طور پر جب ہم اجسام کو دیکھتے ہیں تو جو چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے، جس پر نگاہ پڑتی ہے، وہ سطح ہے ان کی۔ اجسام میں لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کے علاوہ ایک چوتھی چیز بھی ہے، اور وہ ہے ان کی سطح۔ یہ چوتھی چیز ہے، یہ الگ ہے اجسام میں۔ اور ہم جب کسی شے کو دیکھتے ہیں تو اس کی سطح ہی نظر آتی ہے سامنے۔ مثلا نبی آپ کے ارد گرد اجسام ہیں، آپ کا خود اپنا بدن ہے، جسم ہے، آپ کی طرف جب کوئی نگاہ کرتا ہے تو آپ کے جسم کی سطح، بیرونی حصہ
جو باہر کی طرف ہے وہی نظر آتا ہے، یہ سطح یا سطح کہلاتا ہے۔ پھر اس کو ناپتے ہیں، جیسے آپ کپڑے سلواتے ہیں تو آپ کا ناپ لیا جاتا ہے، لمبائی چوڑائی، قد کتنا ہے، چوڑائی کتنی ہے، بازو کی، کمر کی، سینے کی، گردن کی لمبائی چوڑائی الگ الگ اندازہ لیا جاتا ہے۔ لیکن طول و عرض و گہرائی یہ ہوتے ہیں، لحاظ انہی کو کرتے ہیں، لیکن مراد سطح ہوتی ہے، سطح مراد ہوتی ہے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں چوڑائی، اس کی چوڑائی کتنی ہے، تو مراد اس کی چوڑی سطح ہے، سطح ہے۔ اصل چوڑائی وہ نظر نہیں آتی، اصل لمبائی وہ انسان نہیں دیکھ سکتا، اصل علمی فلسفی لمبائی اور چوڑائی اور گہرائی وہ انسان عقل سے سمجھتا ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا لمبائی و چوڑائی کو۔ جو چیز آنکھوں سے نظر آتی ہے وہ اجسام کی سطوح ہے، سطح ہے یا سطح ہے، اور آنکھوں سے بلکہ سطح بھی نظر نہیں آتی، یہ بھی اصلاح کر لے، بلکہ رنگ نظر آتا ہے۔ اس ظاہری جسم کی سطح کے اوپر پھیلا ہوا رنگ نظر آتا ہے، کیفیت نظر آتی ہے، سطح بھی اصل نظر نہیں آتی، چونکہ رنگین ہوتی ہے، رنگ نظر آتا ہے، اس رنگ سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اتنی سطح ہے یہاں پر۔ لیکن طول و عرض و عمق یہ دکھائی دینے والی چیزیں نہیں ہیں۔ علمی طور پر، یہ علمی لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں، فلسفی لحاظ سے لمبائی، چوڑائی اور گہرائی ہر جسم کے اندر ہے، اور سطح بھی ہر جسم کے ساتھ ہے۔ ان کے بغیر جسم نہیں ہو سکتا، وہ جسم نہیں ہے جس کی سطح نہ ہو، وہ جسم نہیں ہے جس کا طول و عرض و عمق نہ ہو، ناممکن ہے، وہ جسم قابل تصور نہیں ہے۔ لیکن عام نگاہ میں، عامیانہ نگاہ میں، غیر علمی نگاہ میں، جو سطحی عام آدمی دیکھتا ہے اجسام کو، جسے چشم پوشی کی نگاہ کہتے ہیں، مسامحہ آمیز نگاہ کہتے ہیں، جس میں بہت سارے حقائق انسان نہیں دیکھتا، لیکن جو دیکھتا ہے اسی کو حقیقت سمجھتا ہے، اس میں ہم اجسام کی سطح دیکھتے ہیں یا سطح دیکھتے ہیں اور اسی کو چوڑائی کہہ دیتے ہیں۔ مثلا یہ میز ہے، اس میز کی چوڑائی جب کہا جائے کہ چوڑائی کیا ہے، تو مراد یہ ان دو کناروں کے درمیان جو سطح ہے اس کو چوڑائی کہتے ہیں۔ یہ عرفی چوڑائی ہے، اس عام فہم میں چوڑائی ہے، عام لوگوں کی دید میں۔ عرف اصطلاح ہے خاص، یہ بھی بہتر ہے جان لیں، طلاب کے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے یہ اصطلاح، اور عوام کے لیے بھی ضروری ہے، چونکہ ان کے بھی اکثر معاملات اسی فہم پر ہوتے ہیں۔ عرف فہم کا نام ہے، عقل بھی فہم کا نام ہے۔ دو طرح کی فہم ہر آدمی کے اندر ہے۔ ایک فہم، سمجھ ایسی ہے، نگاہ، آپ عرف اور عقل دو نگاہیں ہیں اصل میں۔ ایک نگاہ وہ ہے کہ جس میں کسی چیز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جو ہے حقیقت میں وہی انسان سمجھے، اسے عقل کہتے ہیں۔ لیکن ایک اور نگاہ اشیاء کے اوپر، حقائق کے اوپر یہ ہے کہ جیسے حقائق ہیں ویسے نہ ہم ان کو دیکھیں، بلکہ بہت سارے پہلو، بہت سارے امور ان کے نظر انداز کر کے دیکھیں، چشم پوشی کر کے دیکھیں، ان کو قلعدم سمجھ کے دیکھیں، لحاظ نہ کریں ان کو سمجھنے میں، فہم میں ان کو لحاظ نہ کریں، اعتبار نہ کریں کہ ان کو نہیں دیکھا جاتا، یہ ضروری نہیں ہے۔ ان کو جو ہمیں سروکار ہے، جو نتیجہ ہمیں چاہیے، جو اثر ہمیں چاہیے، مطلوب ہے، اس میں اس چیز کا کوئی دخل نہیں ہے، عمل دخل نہیں ہے، اس لیے لحاظ نہیں کرتے۔ عقل و عرف میں یہ فہم کا کیوں فرق ہے کہ عقل اس فہم کا نام ہے جس میں بغیر کسی چیز کو نظر انداز کیے ہر چیز کو، ذرہ برابر چیز کو بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے۔
اگر وہ اس حقیقت کا حصہ ہے تو اسے سمجھنے میں ملحوظ رکھا جائے گا، مد نظر رکھا جائے گا. لیکن عرف کو یہی چیز دیں تو وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اسے ملحوظ نہیں رکھتا، نظر بھی آئیں تو نظر انداز کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان فہم عقلی یا کسی حقیقت کو سمجھنے کے درپے ہوتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کیا، مجھے اس کے نتیجے، اس کے اثر، اس کے فائدے سے کوئی سروکار نہیں ہے، اسے میں نے استعمال نہیں کرنا، صرف اس کو سمجھنا ہے یہ کیا ہے، نہ کہ میرے کس کام آنا ہے. اس کو مثلا پانی ہے، ایک گلاس میں پانی ہے انسان کے سامنے پڑا ہوا ہے، اسے پینا نہیں ہے، یہ پانی پیاس نہیں بجھانی، شربت نہیں بنانا، اس میں کوئی اور تجربہ نہیں کرنا، اس پانی کو کسی آگ پہ نہیں ڈالنا، پانی میں کوئی چیز اس نے مخلوط نہیں کرنی، اور پانی کے ساتھ اس نے کوئی دوا گولی نہیں کھانی، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف یہ سمجھنا ہے کہ پانی کیا ہے. یہ تعقل کہلاتا ہے، یہ تفکر ہے کہ مجھے پانی سے کوئی کام نہیں لینا، فائدہ نہیں لینا، پانی کو استعمال میں نہیں لانا، صرف یہ دیکھنا ہے کہ خود پانی کیا ہے. یہ تعقل کہلاتا ہے، یہ تفکر ہے. لیکن دوسری دفعہ آپ آتے ہیں، آپ نلکا کھولتے ہیں، پانی لیتے ہیں، گلاس بھرتے ہیں، پانی لیتے ہیں، یہاں پر آپ کا ہدف پانی کو سمجھنا نہیں ہے، حقیقت پانی کی کیا ہے، بلکہ پانی کا استعمال ہے، فائدہ حاصل کرنا ہے، پانی کا اثر مشاہدہ کرنا ہے. آپ نے پانی میں کیا کیا خاصیت ہے، پیاس بجھانا ہے، دھونا ہے، کوئی نہانا ہے آپ نے. خوب اب ظاہر ہے کہ دو ہدف بالکل جدا جدا ہیں. جہاں پر آپ نے پانی سے نہانا نہیں ہے، منہ نہیں دھونا، وضو نہیں کرنا، کسی استعمال میں، کھیتی باڑی میں اور متعلقہ امور میں پانی کو استعمال نہیں کرنا، فقط سمجھنا ہے اور سمجھ کے چھوڑ دینا ہے. وہاں پر آپ پانی کی ہر شے کو ملحوظ رکھیں گے، جو بھی اس کی حقیقت کو تشکیل دیتی ہے، ذرہ برابر اگر کوئی چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے تو اسے بھی آپ نظر میں رکھیں گے کہ یہ ہے، یہ اس کے عناصر تشکیل دہندہ اور ترکیبی عناصر میں یہ چیز پائی جاتی ہے، لہذا اس کو ملحوظ رکھیں گے آپ. اس نگاہ کو کہتے ہیں یہ عقلی نگاہ ہے، یہ تعقل ہے، یہ عقل ہے، عقل فہم کو کہتے ہیں. اس طرح سے سمجھنا یہ عقل ہے، فہم. اور استعمال میں لانا اور استعمال کے لیے نگاہ کرنا یہ عرف کہلاتا ہے، کہ اس کے اندر بہت کچھ ہے، آپ نے سب کچھ نظر انداز کر دیا ہے. کیوں؟ کہ استعمال میں ان کی ملحوظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے پانی کھیت کو لگانا ہے، اس پانی میں خاصیت کیا ہے، معدنیات کیا ہیں، اس کا ذائقہ کیا ہے، اس کے عناصر ترکیبی کیا ہیں، اس کی تشکیل کون دیتا ہے، یہ نہیں چاہیے ہمیں. اگر کوئی وہاں کسان کو بٹھا کے سمجھائے بھی کھیت میں کہ یہ پانی کیا ہے تو وہ دو تین پہلے تو سنے گا نہیں، سن کے تنگ آ کے ایک دو بیلچے مارے گا اور بگا دے گا اس کو کہ جاؤ یہاں سے، وقت ضائع نہ کرو، میرا پانی کھیت کو پانی لگانے دو. اسے کیا لگے کہ پانی میں کیا ہے. عام افراد، عام انسان بلکہ کہیں 99% انسان اشیاء کو سمجھنے کے لیے اشیاء کو اختیار نہیں کرتے، استعمال کرنے کے لیے کرتے ہیں، فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، چونکہ ان کے کسی نہ کسی کام آتی ہیں یہ چیزیں. اس لیے سمجھے بغیر، ان کی حقیقت جانے بغیر، انہیں کھولے بغیر، ان کی ذات، ان کی خاصیت، ان کی ماہیت، ان کی پہچان کیے بغیر انہیں نگل لیتے ہیں. اور اسی طرح سب صبح و شام اپنے امور انجام دے رہے ہیں. حقیقت شناس نہیں ہیں، حقیقت خور ہیں، حقیقت خار ہیں، جہان خار ہیں، جہانگیر ہیں، جہان بین نہیں ہیں. جہان سمجھنا اپنے فرائض و وظائف میں سے نہیں سمجھتے، جہان خاری کو اپنی اصلی فریضہ وظیفہ سمجھتے ہیں. عرف یعنی روزمرہ معاملات میں، لین دین میں جس طرح انسان کسی شے کو دیکھتا ہے
اور صرف اس کے فوائد پہ نظر ہوتی ہے، اس کی اثرات پہ نظر ہوتی ہے، اس کی مضبوطی پہ نظر ہوتی ہے، باقی ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں. یہ کسی حقیقت کے اکثر پہلو، اہم پہلو چھوڑ کے، نظر انداز کر کے اور اس کے چند پہلوؤں کو فقط مد نظر رکھنا، اس فہم کو عرف کہتے ہیں. ہم اجسام کو دیکھتے ہیں تو عرفی نگاہ یہ نگاہ جس میں بہت ساری حقیقتیں نظر انداز کر کے، چونکہ ہمیں تو میز کی سطح استعمال کے لیے چاہیے نہ سمجھنے کے لیے، لہذا استعمال کی خاطر سطح کیا ہے اس کی؟ یہ چوڑائی، دو کناروں کے درمیان چوڑائی کو، دو کناروں کے درمیان سطح کو چوڑائی کہتے ہیں. یہ میز کی چوڑائی ہے، یہ نہیں ہے چوڑائی، یہ عرفی نگاہ میں چوڑائی ہے. عرف اس کو چوڑائی سمجھتا ہے. علمی طور پر یہ نہیں ہے چوڑائی، چونکہ چوڑائی فقط چوڑائی ہے، لمبائی فقط لمبائی ہے. لمبائی کسی اور چیز کے ساتھ مخلوط نہیں ہوتی، فقط لمبائی ہے. لمبائی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں سطح ختم ہوتی ہے. انتہائی سطح، حد سطح، اختتام سطح، جہاں سے سطح ختم ہوتی ہے وہاں لمبائی اور چوڑائی وہاں پیدا ہوتے ہیں. یہ علمی اصطلاح ہے جو میں نے اشارہ کیا ہے. یہاں اب اس کو ذہنوں پہ دباؤ نہ بنائیں آپ اپنے لیے. نہیں سمجھ آئی تو بھی کوئی اپنے ذہن کے اوپر دباؤ نہ ڈالیں، جو اصل مطلب سمجھنا ہے اس کے لیے ذہن کو تیار رکھیں. وہی عرفی چوڑائی. عرفی چوڑائی دو کناروں کے درمیان، جس کو عرف عام میں دیکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں یہ چوڑائی ہے. وہ سطح جس کے اوپر کوئی چیز رکھی جاتی ہے یا جس کو دیکھا جاتا ہے. کسی بھی جسم کو دیکھنے میں سب سے پہلے جو چیز اس جسم کی ہمیں ہمارے سامنے نمائش کرتی ہے، اپنی نمود کرتی ہے، اپنی اظہار کرتی ہے اپنا، یا جسم جب اپنا اظہار کرے تو اپنی سطح کے ساتھ کرتا ہے، اپنی سطح ظاہر کرتا ہے آپ کے سامنے. اور سطح بھی زیادہ تر چوڑی سطح، چوڑائی والی سطح اپنی ظاہر کرتا ہے. عرض چوڑائی کو کہتے ہیں طول کے مقابلے میں اور عمق کے مقابلے میں. انسان اپنے عام روزمرہ امور میں عمق، گہرائی کو بہت کم لحاظ کرتا ہے. کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے کسی شے کی اونچائی ملاحظہ کرنا، کبھی کبھار جب چھلانگ لگانی ہو، کہیں چڑھنا ہو اوپر، تو چوڑائی اور اونچائی بھی دیکھتے ہیں. اور کبھی کبھار ہمیں اشیاء کی لمبائی کی بھی ضرورت پڑتی ہے. لیکن جس کی ہمیشہ اور ہر جسم میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے عرفی نگاہ میں، وہ چوڑائی ہے. کسی شے کو اگر پہچاننا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اس کی سطح دیکھیں گے، چوڑی سطح دیکھیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ کیا چیز ہے. ہر جسم اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، معرض دید میں قرار دیتا ہے، انسان کی رویت میں اپنے آپ کو قرار دیتا ہے، یا آپ کی آنکھیں اور آپ کی نگاہیں ہر شے کی سطح سے جا کر ٹکراتی ہیں، اس کی چوڑائی والی سطح سے ٹکراتی ہیں. وہاں سے آپ کو اس شے کا اندازہ ہوتا ہے. بس اصل معنی اس مادہ کا وہ ہے چوڑائی. چوڑائی بھی جو عام عرف عام میں نظر آتی ہے، وہ دقت فلسفی یا عقلی چوڑائی نہ، چونکہ ان کے نزدیک وہ بعد ہے، فقط چوڑائی ہے. چوڑائی اور لمبائی ایک دوسرے کے مقابل ہیں. چوڑائی ایک بعد ہے، لمبائی ایک اور بعد ہے. اور عرض کیا تھا کہ وہ سطح کی انتہا پر پیدا ہوتی ہیں، جہاں پر اختتام ہوتا ہے کسی سطح کا، وہاں پر لمبائی چوڑائی اظہار کرتی ہیں. لیکن عرف عام میں نہ، وہاں نہیں پیدا ہوتی.
بلکہ طول و عرض بھی اسی سطح کے ہی مختلف حصوں کا نام ہے. اس سطح کا ایک حصہ لمبائی کہلاتا ہے، جو زیادہ بڑا ہو اسے لمبا کہہ دیتے ہیں، جو کم مقدار میں کم ہو اسے چوڑا کہہ دیتے ہیں. یعنی یہ میز ہے تو لمبائی چوڑائی ہم اگر اس کی ملاحظہ کرنا چاہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ مقدار میں کون سا حصہ زیادہ ہے. اس طرح یہ دو کناروں کے درمیان جو میز ہے یہ اس کا زیادہ بڑا حصہ ہے، مقدار زیادہ ہے اس کی، اور اس کنارے اور اس کنارے کے درمیان جو سطح ہے یہ تھوڑی مقدار ہے، کم مقدار ہے. اس مقدار کے مقابلے میں یہ مقدار کم ہے، اس وجہ سے اس کنارے اور اس کنارے کے درمیان موجود سطح کو چوڑائی کہتے ہیں، اور اس کنارے اور اس کنارے کے درمیان اس طرف سے نگاہ کریں تو اس کو لمبائی کہتے ہیں میز کی. یہ عرفی طور پر ہے، عامیانہ نگاہ میں یا استعمالی نگاہ جس کو کہتے ہیں کہ ہم نے میز کو سمجھنا نہیں ہے، میز کو استعمال میں لانا ہے، کام میں لانا ہے. لمبائی چوڑائی اس لیے اس کی ملحوظ کرنی ہے. آپ جب بھی کسی جسم کو دیکھتے ہیں، کسی انسان کو دیکھتے ہیں، کسی درخت کو دیکھتے ہیں، حیوان کو دیکھتے ہیں، سنگریزے کو دیکھتے ہیں، پانی کو دیکھتے ہیں، آسمانی زمینی کسی بھی چیز کو جب آپ نگاہ کرتے ہیں تو اس جسم کی سطح پر آپ کی نگاہ پڑتی ہے، اور وہ سطح جو آپ کو نظر آتی ہے جسم کی وہ اس کی چوڑی سطح نظر آتی ہے. اس وجہ سے یہ لفظ جو چوڑائی کے لیے استعمال ہوتا تھا عرض، یہ مختلف اشیاء کے لحاظ میں دخیل ہے. اس کا استعمال دوسرے دو پہلوؤں سے زیادہ ہے. لمبائی اور گہرائی کی بنسبت عرفی استعمالات میں دیکھیں تو چوڑائی کو بہت استعمال کرتے ہیں، عرض عریض، اور اس سے دیگر معانی پر اس کا اطلاق کرتے ہیں جن کے اندر یہی خصوصیت پائی جاتی ہے جو چوڑائی کے ذریعے سے نمایاں ہو. ان میں عربی ثقافت میں جیسے اشارہ کیا تھا کہ ان کے ہاں صحرا ہے اور صحرائی امور اور مویشی ہیں. مویشیوں میں ایک مویشی جو صحرائی مویشی اور ان کی زندگی میں زیادہ تھا اور ہے گھوڑا ہے. اونٹ کے بعد گھوڑا سب سے ان کا محبوب جانور ہے. گھوڑا مختلف خاصیات رکھتا ہے، مختلف خصوصیات ہیں گھوڑے کی، اور چونکہ عربوں کا بہت پسندیدہ جانور ہے، بہت محبوب جانور ہے. ابھی بھی عربی گھوڑے دنیا میں سب سے مہنگے اور اصیل گھوڑے عربی گھوڑے سمجھے جاتے ہیں. گھوڑوں کی خصوصیات کے لیے عربوں نے ہر اس کے اقدام کے لیے، ہر چیز کے لیے الگ اس کا نام رکھا ہوا ہے، چونکہ وہ ہے ہی ایسا جانور، انسان کے لیے بہت جذاب ہے، بہت پرکشش جانور ہے، خود انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اگر گدھے کے برعکس کہ وہ انسان کو اپنے آپ سے بیزار کرتا ہے، دور کرتا ہے، گھوڑا انسان کا مجذوب ہے، جذب کرتا ہے، انسان کو کھینچتا ہے اپنی طرف، تحسین پہ انسان کو اکساتا ہے. اس کی خصوصیات ایسی ہیں، اس لیے قرب انسانوں کے ساتھ زیادہ ہے اس کا. گھوڑے کے نسلیں، گھوڑے کی قسمیں، گھوڑے کی مختلف انواع ہیں. ہر کام کے لیے الگ گھوڑے کی نسل ہے. سامان اٹھانے کا گھوڑا، دوڑنے کا گھوڑا، جنگی گھوڑا، اور باقی امورات کے لیے گھوڑے، ٹانگے کا گھوڑا. یہ سب الگ الگ نسلیں ہیں. انہیں ایک دوسرے کی جگہ جا بجا کر دیں. ٹانگے کے گھوڑے پہ اگر جنگ کرنے چلے جائیں آپ تو وہ یقیناً شکست ہے آپ کی اس میں. یا سامان اٹھانے والے گھوڑے کے اوپر آپ جنگ لڑنے چلے جائیں تو پہلے سے باور کر لیں کہ لاش ہی واپس آئے گی، آپ واپس نہیں آئیں گے. شاید گھوڑا بھی واپس نہ آئے چونکہ اسے نہیں معلوم جنگ کیا ہوتی ہے. جنگی گھوڑا ہے جو پیدائشی طور پر اس کے اندر
ظاہراً کوئی جینیٹک ایسی خاصیت ہے کہ وہ جنگ کی کچھ خصلتیں وراثت میں لیتا ہے، گویا نسل ایسی ہے، اور کچھ چیزیں وہ پھر سکھانے سے اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ گھوڑے سارے ہی ہوں یا بعض گھوڑے دوڑ والے یا جنگی گھوڑے دوڑتے ہوئے چال، گھوڑے کی چال، گھوڑ چال کئی چالوں سے چلتا ہے، بہت خوبصورت چالیں چلتا ہے گھوڑا۔ آج کل تربیت گھوڑوں کو کر کے صرف اس کی چالیں مقابلے کراتے ہیں۔ ایک آدمی نے گھوڑا پالا ہوا ہے، گھوڑے کو مختلف چالیں سکھاتے ہیں اور بہت آسانی سے چال اپناتا ہے۔ وہ 2 نال چلنا، 4 نال چلنا گھوڑا، اور رقص کے انداز میں گھوڑے کا چلنا، سرپٹ دوڑنا، سرعت کے ساتھ، غیر معمولی سرعت کے ساتھ دوڑنا، مستی کے عالم میں دوڑنا، جھوم کے دوڑنا، یہ سبھی اس کی حالتیں ہیں مختلف۔ اس میں سے ایک حالت گھوڑے کی یہ ہے کہ جب چلتا ہے، جب دوڑتا ہے، بعض مواقع پر تو عام حالت میں اپنا سر، بدن بالکل سیدھا رکھتا ہے، جس طرف چلتا ہے رخ اس کا اسی طرف ہوتا ہے، سیدھی راہ پر، جیسے ٹانگے کا گھوڑا ہوتا ہے، جدھر چلنا ہے منہ ادھر ہی ہوتا ہے اس کا، آخر تک منہ ادھر ہے اس کا۔ اگر اس کا منہ موڑ دو تو پھر چلنا رک جاتا ہے، یا چال بھی اپنا راستہ بھی بدل دیتا ہے، جدھر منہ کرو ادھر مڑ کے چلنا ادھر شروع کر دیتا ہے۔ یہ عام حالت ہے گھوڑے کے اندر۔ ایک حالت گھوڑے کی یہ ہے کہ گھوڑا چلتا سامنے ہے لیکن پوری گردن موڑ کے، گردن کو دائیں موڑ لیتا ہے یا بائیں موڑ لیتا ہے، یا خود یا اس کا سوار، اور گردن ادھر موڑ کے چلتا ادھر ہے۔ عام گھوڑا جدھر گردن مڑے ادھر مڑ جاتا ہے، حرکت بھی اسی طرف کرتا ہے، اسی راہ پر چلتا ہے۔ لیکن بعض اوقات گھوڑا یا بعض گھوڑے یا بعض مواقع پر وہ اس طرح سے جاتے ہیں کہ دوڑنا انہوں نے سیدھا ہے، جانا سیدھا ہے، لیکن منہ اپنا اس طرح موڑ کے، رخ موڑ کے چلتے ہیں۔ آپ گھوڑوں کی ابھی فلمیں بھی دیکھیں جو جغرافیے میں بنی ہوئی ہیں، دکھاتے ہیں، اس میں جب عام اپنی آزادی سے جب دوڑتا ہے، خود سے دوڑتا ہے اپنی مرضی سے، اسی طرح دوڑتا ہے، منہ ادھر موڑ کے، اس طرح رخ کر کے، اور سیدھا دوڑتا ہے، جاتا کہیں اور ہے، منہ اس کا کہیں اور ہوتا ہے۔ اس چال کو، گھوڑے کی اس چال کو عرب عرض کہتے ہیں، چوڑائی میں دوڑنا۔ منہ سیدھا کر کے دوڑنا وہ عرض نہیں ہے، وہ اور چال ہے، اس چال کا الگ نام ہے۔ لیکن اپنا منہ موڑ کے، منہ اس طرف ہو اور دوڑ سیدھی ہو، بدن، باقی بدن سیدھا ہو، منہ ادھر مڑا ہوا ہو، تو چوڑائی، گھوڑا اپنی چوڑائی دکھاتا ہے۔ دوڑنے والے، دیکھنے والے کو گھوڑے کی چوڑائی نظر آتی ہے۔ اگر سیدھا منہ کر کے دوڑ رہا ہو تو اسے گھوڑے کا منہ نظر آتا ہے، لمبائی نظر آتی ہے، چوڑائی نظر نہیں آتی۔ لیکن بعض اوقات گھوڑا خود سے یا سوار کی ہدایت پر اپنی گردن موڑ کے، اپنی چوڑائی نمایاں کر کے، اور پھر سیدھا دوڑتا ہے۔ اس دوڑ کو یا اس حالت کو عرب عرض کہتے تھے۔ یہ دوڑ اس کی، یہ عرض کہلاتی ہے، یعنی جس میں گھوڑے کی چوڑائی نظر آ رہی ہے یا چوڑا ہو کے دوڑتا ہے وہ۔ اس حرکت کی خصوصیت ہے، یعنی عام، خصوصاً جو اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہیں ان کی دوڑ میں یہ زیادہ چالیں وہ زیادہ اپناتے ہیں۔ اعلیٰ نسل کے گھوڑے، اصیل گھوڑے یا جنگی گھوڑے بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں۔ جنگی گھوڑے، دوڑ کے گھوڑے عموماً اس طرح کی دوڑ یا اس طرح کی چال ایک چلتے ہیں۔ ایک چال یہ ہوتی ہے گھوڑے کی کہ وہ
جمپ کر کے چلتا ہے، چھلانگ لگا کے جاتا ہے، اپنے سوار سمیت ایسی چھلانگ لگاتا ہے کہ سوار گرے نہیں اس کے پشت سے، سوار کو بھی سنبھالتا ہے، گھوڑا سنبھالتا ہے اس کو کہ یہ گرے نہیں۔ گھوڑے کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں چھلانگ لگانی ہے، کہاں اس نے سرپٹ دوڑنا ہے، کہاں اس نے چوڑا ہو کے چلنا ہے، کہاں اس نے منہ سیدھا کر کے چلنا ہے، کہاں کس حالت میں اس نے حرکت کرنی ہے۔ اور یہ گھوڑے جو منہ موڑ کے، رخ موڑ کے اور چوڑائی میں دوڑتے ہیں، ان کی اس چال کو عرب عرض کہتے ہیں، اور اس گھوڑے کو جو اس طرح سے دوڑتا ہے وہ خیل عریض ہے، یعنی چوڑائی میں دوڑنے والا گھوڑا، یا اس حالت میں جو دوڑتا ہے۔ گھوڑے کے مختلف نام ہیں، دراصل گھوڑے کی مختلف حالتوں کے نام ہیں، نہ گھوڑے کے نام ہیں، مختلف حالتوں میں اس کے مختلف نام ہیں عربوں کے لغت کے اندر۔ ہمارے نزدیک سب گھوڑے ہیں، جس حالت میں ہو، جیسا بھی ہو، وہ عام لوفر گھوڑا ہو، نکما گھوڑا ہو، وہ زخمی گھوڑا ہو، وہ لادھو گھوڑا ہو، جس طرح کو ہمارے نزدیک سب گھوڑے ہیں اردو میں، چونکہ گھوڑوں سے اتنا سروکار نہیں ہے، انہیں ہے، وہ ہر حالت کا الگ نام رکھتے ہیں۔ اس گھوڑے کی حالت سے بعض ایسے کام جو انسان کرتا ہے، انسان کی جو چالیں ہیں، حرکات ہیں، ان کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہونے لگا۔ مثلا گھوڑے کی طرح دوڑنا، بعض انسان ہیں دوڑتے ہیں گھوڑوں کی طرح دوڑتے ہیں، یعنی 2 نال دوڑتے ہیں انسان، 4 نال دوڑتے ہیں، انسان کے دوڑنے کی بھی چالیں ہیں۔ بعض اوقات یہ چالیں کسی حیوان سے مشابہت پیدا کر لیتی ہیں۔ گھوڑے کی طرح جب انسان چلتا ہے، حرکت کرتا ہے، اس طرح چوڑا ہو کے منہ موڑ کے جب چلتا ہے انسان، تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ عرض کر رہا ہے، عرض۔ قرآن کریم میں یہی لفظ ایک اور اصطلاح میں استعمال ہوا ہے، پیش کرنا، کسی کو کسی کے سامنے پیش کرنا۔ جیسے خداوند تبارک و تعالیٰ نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی، علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکہ۔ آدم کو تعلیم دی، ملائکہ کو پیش کیا۔ اس جگہ عرضہ کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا، عرض پیش کیا۔ عرض پیش کرنے کے معنی میں بھی ہے۔ پیش کرنے کے معنی میں کیوں ہے؟ چونکہ جب بھی کوئی چیز کسی کے سامنے دکھائی جاتی ہے، اس کو تو چوڑائی میں دکھائی جاتی ہے، اس کا چوڑا حصہ سامنے رکھا جاتا ہے۔ اگر چھپی ہوئی چوڑائی تو اور زیادہ نمایاں کی جاتی ہے۔ ابھی بھی نمائش کی جتنی چیزیں ہیں شوکیسوں اور شو روموں میں رکھتے ہیں، پیش کرتے ہیں دیکھنے کے لیے، معرض دید میں انہیں جب رکھتے ہیں تو ان کی چوڑائی نمایاں کر کے رکھتے ہیں۔ اگر چوڑائی چھپی ہوئی ہو تو اور اس کو سجا کے نمایاں کر کے پیش کرتے ہیں۔ اس کو بھی پیش کرنا، دکھانا اپنے آپ کو۔ روگردانی یعنی منہ موڑ لینا، اس کو بھی اعراض کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو استعمال کیا ہے اعراض کے معنی میں۔ چونکہ جب انسان کے سامنے کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو وہ گھوڑے کی طرح اپنا منہ ادھر موڑ لیتا ہے۔ عام لوگوں کے رویوں میں اس چیز کو آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر والد کوئی دوسرا معلم کسی کو بلاتا ہے، کسی نافرمان کو جو مطیع نہیں ہے، بات نہیں مانتا، اسے بلاتا ہے ادھر اور اسے کہتا ہے کہ یہ کام کرو، آپ فلاں جگہ نہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اس طرح کرو، وہ نہیں مانتا بات، نہ مان کر پھر چل پڑتا ہے۔ چلتے ہوئے
اس کی حالت اس گھوڑے والی ہوتی ہے، چلتا کہیں اور ہے، منہ اس کا کہیں اور ہوتا ہے، دیکھتا باپ کو ہے، چلتا ادھر ہے، جو اکڑ کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ، گستاخی کے ساتھ چلتا ہے، اس کی چال اس طرح سے ہوتی ہے۔ یہ وہ سارے الفاظ ہیں جنہیں ضرورت ہے کہ ان کو نمائشی شکل میں پیش کیا جائے۔ قرآن کریم کی نمائشی تفسیر یعنی تمام حرکات عملی طور پر انجام دے کر بتایا جائے کہ یہ ہے اعراض۔ مثلا جیسے کسی نے سامنے بلا رہے ہیں ادھر آ جاؤ، وہ ادھر نہیں جاتا اور دیکھتا ادھر ہے، رخ ادھر کر کے اس طرح سے مثلا مثلا ادھر جانا ہے تو منہ ادھر کر کے چلنا شروع کر دیتا، منہ ادھر کیا ہوا ہے، جا ادھر رہا ہے۔ یہ حالت بتاتی ہے نافرمانی کہ وہ رخ اس کا اس طرف نہیں ہے جدھر آپ کرنا چاہ رہے ہیں، رخ اس کا کہیں اور ہے، حرکت اس کی کہیں اور ہے۔ اس طرح منہ موڑ کے چوڑائی دکھا کر، سینہ دکھا کر، گھوڑے کی طرح اپنا حالت بنا کر جب پیش کرتا ہے، اس حالت کو عرب اعراض کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اعراض ہے، اعرضا یعنی منہ موڑ کے جا رہا ہے، گردن مروڑ کے جا رہا ہے، گردن موڑ کے جا رہا ہے، عرض سامنے پیش کر کے، عرض کا لازمہ اس حالت میں یعنی اپنی چوڑائی سامنے دکھا رہا ہے، یہ علامت ہے نافرمانی کی کہ میں نہیں مانتا بات۔ تواضع یہ ہے کہ جو ہی انسان کو حکم ملے تو وہ فوراً آگے بڑھے، رخ آگے کرے، جہت آگے کرے، وجہ اپنا پیش کرے آگے۔ جب وجہ اپنا آگے کرتا ہے تو یہ اطاعت کی علامت ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ، اپنا رخ آگے کر، اپنا رخ آگے بڑھا، رخ آگے بڑھاتا ہے انسان۔ لیکن جب ٹھکراتا ہے، ٹال دیتا ہے کسی چیز کو تو منہ ادھر کر لیتا ہے اور جاتا ادھر ہے۔ بس اسی کو دیکھتے ہوئے جس نے حکم دیا ہے، فرمان روا جس نے فرمان دیا ہے، دیکھتا اس کی طرف ہے اور چلتا اس سے ہٹ کر کسی اور سمت میں جاتا ہے، تو یہ اکڑ کی ایک علامت ہے، نافرمانی کی، گستاخی کی ایک حالت ہے، اس گھوڑے جیسی کہ جو اپنا منہ موڑ کے جاتا کسی اور طرف ہے، منہ اس کا کسی اور طرف ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ اس میں اس حالت میں عرض نمایاں ہوتا ہے، نمائش کے لیے ہوتا ہے، لہذا اس کو اعراض کہتے ہیں۔ اعرض و ناء یعنی اس حالت میں گردن موڑ کے نافرمانی کی ٹھکرا کے کنارہ کش ہو گیا ہے۔ جب ہم نے اس کو پیش کیا، کچھ جب ہم نے ہدایت و آیات پیش کی تو اس نے کیا کیا؟ اعرض یعنی گردن موڑ لی اس نے، رخ موڑ لیا اس نے اور نافرمانی کر دی، سرپیچی کر دی، اعراض کر لیا۔ مثلا رسول اللہ نے کہا چلو جنگ کے لیے چلے، تو انہوں نے منہ موڑ کے، منہ رسول اللہ کی طرف ہے، رخ حرکت ادھر شروع کر دی جہاں رسول اللہ کے خلاف جہت میں جانے کے لیے، اور منہ رسول اللہ کی طرف ہے، تو اعرض اعراض، عرض دکھا کر جا رہے ہیں، عرض دکھا کر جا رہے ہیں، جھکے نہیں، تسلیم نہیں ہوئے، مانا نہیں ہے، گردن خم نہیں کی بلکہ گردن اٹھائی اور گردن موڑی، اور عرض گردن چوڑائی نمایاں کر کے اور روگردانی کی علامت ہے۔ یہ کنایا ہے، یہ حالت علامت ہے، نافرمانی کی علامت ہے۔ جو اس حالت میں کسی سے دور ہو وہ نافرمانی کر کے جا رہا ہے، گویا وہ اعراض کر کے جا رہا ہے، اس کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ حتیٰ بعض اوقات نافرمانی نہیں ہوتی لیکن دور ہونا ہوتا ہے، جیسے کوئی کسی سے ودا ہو رہا ہے، بچھڑ رہا ہے، بچہ ماں سے دور ہو رہا ہے، ویسے ہی کرتا ہے وہ، بچے کا منہ ماں کی طرف ہوتا ہے اور بدن کا رخ کسی اور طرف ہوتا ہے۔ یہاں پر نافرمانی گستاخی نہیں ہے لیکن دوری ہے ماں سے، اس حالت میں ماں سے ہٹنا یعنی دور ہونا، دور جا رہا ہے، یہ ہٹ رہا ہے۔ عارضہ یعنی پیش کرنا، ہم نے ملائکہ کے اوپر پیش کیے، یہ حقائق پیش کیے۔ پیش کرنے کو بھی
عرض کہتے ہیں. عرض کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے عرض کہتے ہیں پیش کرنے کو، چونکہ اس میں بھی وہ چوڑائی شے کی سامنے نمائش میں رکھی جاتی ہے کہ دیکھو یہ چیز ہے. جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھو، امتحان لیا جاتا ہے عموماً مقابلوں میں، تو پہلے کسی چیز کو اس طرح ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یہ دیکھیں، پھر اسے رکھ دیا جاتا ہے، اب آپ بتائیں کیا ہے. اس کو عرضہ کہتے ہیں. عرضہ کرنا یعنی دکھایا. عرض چوڑائی یعنی اس کا اصلی چہرہ نمائش کے لیے آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا ہم نے، دیکھ لیا آپ نے، ملاحظہ کر لیا. اب اس بارے میں سوال بتاؤ، اس میں لکھا ہوا کیا تھا، اس کا رنگ کیا تھا، اس کا قد کیا تھا، اس کی فلاں خصوصیت کیا تھی. یہ عرضہ کے معنی میں ہے. اسی مادہ سے ایک اور لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے اعتراض. اعتراض جو عام اردو میں استعمال ہوتا ہے. اعتراض ہے، میرا اعتراض ہے، مجھے اعتراض ہے اس کے اوپر. کوئی بات کر رہا ہے یا کوئی فیصلہ ہو رہا ہے تو ایک شخص فوراً اپنا اظہار کرتا ہے مجھے اعتراض ہے اس پر. اعتراضہ. اعتراضہ یعنی ایک بات، ایک امر، ایک کام کے اثناء میں کسی دوسری چیز کا عرض چوڑائی حائل کر دینا. جب بھی کسی چیز کو پیش کرتے ہیں تو چوڑائی کے ساتھ پیش کرتے ہیں اس کو. مثلا ایک شخص آ رہا ہے آگے، آپ نے اس کی حرکت روکنے کے لیے آگے کوئی رکاوٹ ڈال دی، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی. وہ رکاوٹ جو آپ نے اس کے سامنے کھڑی کی ہے تاکہ اس کو نظر بھی آئے یہ رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کی چوڑائی آپ اس کے سامنے عرض حائل یا عرض مانع آپ اس کے سامنے پیش کرتے ہیں. عموماً پولیس جب روکتی ہے لوگوں کو تو ایک ہاتھ میں انہوں نے بورڈ لیا ہوتا ہے گول یا مختلف، اس کی کوئی شکل بنی ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں تو ایک چوڑا سا صفحہ دھات کا یا کسی بھی شے کا بنا ہوا ڈنڈے کے ساتھ، دستے کے ساتھ چپکا ہوتا ہے، اور ٹریفک پولیس جب روکتی ہے دوسری پولیس فوراً آگے سامنے حائل کر دیتے ہیں. یہ اعتراض ہے. اعتراض یعنی عرض، اس کی حرکت میں آپ نے کسی اور چیز کا عرض حائل کر دیا، چوڑائی سامنے لا دی، جس کی علامت معنی یہ ہے کہ رک جاؤ، یہاں سے آگے نہیں جانا. یہی کام آپ بات کے ذریعے بھی کرتے ہیں. ہم کوئی ایک بات کر رہا ہے، دوسرا بیچ میں ٹپک پڑتا ہے، مجھے اعتراض ہے. اعتراض ہے یعنی اس نے بیچ میں ایک سوال اٹھا دیا، اس نے بیچ میں ایک نقطہ اٹھا دیا، ایک اور بات بیچ میں لا کے اس نے حائل کر دی، مانے کہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے، کیوں کہ یہ رکاوٹ ہے اس کے آگے. اور رکاوٹیں عموماً چوڑائی کے ساتھ عرض میں کھڑی کی جاتی ہیں. جو چیزیں عرض میں کھڑی کی جائیں، اس لیے اعتراض یعنی رکاوٹوں کا عرض یا عرض کے سمت سے، عرض کے پہلو سے کسی رکاوٹ کو دوسرے کے سامنے حائل کرنا اعتراض کہلاتا ہے. بس اصل مادہ لغوی طول کے مقابلے میں عرض ہے، چوڑائی، ایک ہی معنی ہے اس کا، چوڑائی. باقی سب اسی پر استوار ہیں. باقی استعمالات، اصطلاحات عمارتیں ہیں، لفظی اور معنی کی عمارتیں ہیں جو اس بنیاد پر استوار ہیں. اعراض منہ موڑنا، اس طرح سے کہ گھوڑے کی حرکت چوڑائی میں جب ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ چال عرض والی چال ہے، گھوڑا عرض میں جا رہا ہے. انسان بھی جب روگردان ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، انکار کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، فرمان نہیں مانتا اور وہ کام نہیں کرتا جو اس سے مطلوب ہوتا ہے، تو منہ موڑ کے جاتا ہے، عرض دکھا کے چلا جاتا ہے، اپنی سینہ دکھا کے، گردن موڑ کے جاتا ہے. اس وجہ سے اس کو اعراض کہتے ہیں. اعرض و ناء و تولا و اعرض یا معرضون، یعنی اس طرح گردن موڑے ہوئے اور نافرمانی کی حالت میں، سرکشی کی حالت میں، انکار کی حالت میں دور ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. یہ بھی اطاعت کے مقابلے میں قرآن کریم نے اس کو استعمال کیا ہے کہ نافرمانی کی ایک حالت اعراض ہے اور اعتراض ہے. یہ اطاعت کے مترادف الفاظ میں
قرآن کریم کی ایک اصطلاح جو اطاعت کے معنی میں ہے، اطاعت کے مترادف ہے، اطاعت اور اطاعت کے مترادف یا ہم معنی کہہ لیں یا قریب المعنی اتباع تھا، ایک لفظ اتباع تھا جو عرض کیا ہے، جو قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، اور ایک لفظ جو اطاعت کے معنی کے قریب ہے وہ ہے اسلام۔ اسلامہ، اسلام بھی قرآن نے اطاعت کے معنی میں ذکر کیا یا اطاعت کے قریب معنی میں ذکر کیا ہے۔ سنت اطاعت قرآن کریم میں ان سب مفردات کے ضمن میں بیان ہوئی ہے۔ اس کے لیے متعدد آیات ہیں جن میں لفظ اسلام یا اس کے مشتقات کو بیان فرمایا گیا ہے۔ مختلف اس کے مواد ہیں، ایک مادہ ہے اور مختلف اس کے صیغے یا مشتقات ہیں جن میں سورہ بقرہ آیا 112 میں ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا وجہ تسلیم کیا، اسلام کیا، اسلامہ کیا اللہ کے لیے، وہ محسن بھی ہوا اگر، یعنی جب اس نے اپنا وجہ اللہ کے سامنے تسلیم کیا یا اسلامہ ہوا تو یہ شخص محسن بھی ہو، محسنن اسلمہ ہو، محسنن مسلم ہو۔ اسلمہ یعنی مسلم جب ہوا، یہ اس نے اسلام کیا، ابھی وہ معنی جو اسلام کے ذہن میں ہیں وہ نہ ذہن میں جوڑیں اس اصطلاح کے ساتھ، جو معنی بیان ہوگا اس کے تناظر میں اس کو سمجھنا ہے قرآنی اصطلاح کو، کیونکہ پہلے سے اذہان بھرے ہوئے ہیں، خالی ذہن نہیں ہے کوئی بھی معارف دین کے متعلق، جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جو پہلے سے دینی معارف کے متعلق جو ذہن میں بھرے ہوئے ہیں مفروضے اور مسموعات اور معانی تصاویر، وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے دین شناسی میں۔ اکثراً جو چاہتے ہوئے بھی دین کی حقیقت نہیں سمجھ پاتے، ان مفروضوں کی وجہ سے جو ذہن میں پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے دین پلے نہیں پڑتا، چونکہ اس تناظر میں ہر چیز سمجھتے ہیں، اور جو بات سنتے ہیں وہ اسے ٹکراتی ہے، جو نئی بات سنتے ہیں اسے جھٹک دیتے ہیں، کیونکہ پہلے قائم مفروضے کے خلاف ہے۔ یہ نفسیاتی طور پر ہوتا ہے، آٹومیٹک ہوتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ذہن آپ کا جیسے میدا اگر بھرا ہوا ہو، فل میدا، اس بھرے ہوئے میدے میں آپ بہترین سالم ترین غذا دنیا کی ڈالیں تو اس کو الٹی کر دیتا ہے، چونکہ میدا خود ہی نکال دیتا ہے نئے کھانے کو، پہلا بھرا ہوا ہے، جگہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ ذہن بھی اسی طرح سے الٹی کر دیتا ہے، جو بات بے شک وہ حق ہو، لیکن چونکہ پہلے بیٹھا ہوا کچرا بھرا ہوا ہے ذہن میں، کھوپڑی میں، اب حق آیا ہے تو اس حق کو باہر نکال دیتا ہے، اگل دیتا ہے، اس کو ہضم نہیں کرتا، چونکہ جگہ ہی نہیں ہے، ہضم کہاں کرے، ساری فضا پر ہے، بھری ہوئی ہے ساری فضا، اس لیے اول اسے سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر سن بھی لے تو اسے سمجھنے کے لیے، ماننے کے لیے، قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جو معنی اسلام کا عرض ہوگا اس کے لیے ابھی سے ذہن میں تھوڑی سی میموری چاہیے، خالی آپ کی خالی حافظہ چاہیے، جو پہلے سے مواد بھرا ہوا ہے اس کو ایک سائیڈ پہ کر دیں تاکہ یہ معنی اس کو جگہ ملے ذہن کے اندر، دل کے اندر۔
قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو محسنن حالت احسان میں اسلم مسلم ہو، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، عند رب ہے۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ توجہ فرمائیں، کیا زیبائی ہے، حسن ہے، خوبصورتی اس آیہ کریمہ کے اندر۔ ومن احسن دینا، احسن الدین، بہترین دین، خوبصورت دین، حسین دین کس کا ہوگا اس شخص سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر کس کا دین زیبا، حسین، خوبصورت، احسن ہو سکتا ہے کہ جس نے من اسلم وجہہ للہ ومن احسن دین، سورہ نساء میں ہے، یعنی سب سے احسن، زیبا ترین، خوبصورت ترین، حسین ترین دین کس کا ہوگا؟ اس کا ہوگا، اس سے بڑھ کر کسی کا دین احسن نہیں ہو سکتا، کہ جس نے اسلم، من اسلم وجہہ، جس نے اپنا وجہ تسلیم کر دیا، اور وہو محسن، اور وہ محسن بھی ہوا، محسن ہوتے ہوئے حالت احسان میں جس نے اپنا وجہ تسلیم کیا، اس سے زیادہ خوبصورت دین کسی کا نہیں ہو سکتا۔ من احسن دینا، کون ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر خوبصورت دین والا؟ قل، سورہ انعام میں ہے، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم۔ اے رسول آپ فرما دیجئے کہ میں مامور ہوں، کس پر مامور ہوں؟ اول من اسلم، مسلم اول ہونے پر مامور ہوں، پہلا مسلم ہونے پر میں مامور ہوں۔ اول من اسلم، یہ اصل میری ماموریت و فریضہ و وظیفہ ہے۔ یہ سورہ نساء میں بھی تکرار ہوا ہے، ومن احسن دین ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ حضرت ابراہیم کو خداوند نے فرمایا، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ حضرت ابراہیم کو خدا نے کہا اسلم، تسلیم ہو جا، قال، فوراً کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے سامنے تسلیم ہو گیا۔ اگر آپ سے آتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں اور الجھتے ہیں آپ سے آ کر یہ مخالفین و معاندین، آپ کیا کہیں؟ فَإِنْ حَاجُّوكَ، محاجہ کرتے ہیں، حجت بازی کرتے ہیں، کٹ حجتی کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس ساتھ آ کر جدل کرتے ہیں تو آپ کیا کہیں انہیں؟ جواب کیا دیں؟ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، میں نے اپنا رخ تسلیم کر لیا ہے اللہ کے لیے، اور جو میرے پیروکار ہیں انہوں نے بھی، وہ سب تسلیم ہو گئے ہیں۔ یہاں تولی اور اسلام کو جیسے اطاعت اور تولی کو آپس میں تقابل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، سورہ آل عمران میں یوں فرمایا ہے، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تسلیم ہو گئے، اسلام اختیار کر لیا، ہدایت پا گئے ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، لیکن اگر یہ تسلیم نہ ہوئے، یہاں تسلیم تولی کے مقابلے میں تسلیم ہے، دوسری آیت میں اطاعت کے مقابلے میں تسلیم ہے، تو اس قرینہ مخالف سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامہ اسی اطاعہ کے قریب ہے، چونکہ مقابل حالت دونوں کی ایک بیان کی جا رہی ہے، اور وہ ہے تولی، اطاعت کریں یا تولی کریں، ادھر ہے اسلام یا تولی، یہ اگر اسلام لائے، تسلیم ہوئے تو ہدایت پائی ہے، اگر تولی کی یعنی اسلام کی حالت مخالف اختیار کی، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ،
تو آپ نے اپنا کام کر دیا ہے اور وہ ابلاغ ہے۔ اور اس طرح متعدد دیگر مشتقات ہیں اس کی بھی، انہیں ہم تفصیل سے انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ اس وقت فقط ان مفردات کو ذکر کیا جا رہا ہے جو سنت اطاعت کو قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں، اور سنت اطاعت کے مقابلے میں قانون عصیان ہے، اور وہ الفاظ و اصطلاحات جو معصیت و عصیان کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں ما کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا، ابراہیم نہ یہودی تھے و نہ نصرانی ہیں، ولیکن کان حنیفاً مسلما، حنیف مسلم ہیں ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کی دعا ہے ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ہم دونوں کو بھی مسلمان بنا، تسلیم، ہماری ذریت میں سے بھی امت مسلمہ بنا۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمین، جب مرو تو مسلمان مرو، لا تموتن الا وانتم مسلمون، مرو جب مرو تو مسلمان مرنا۔ اگر مسلمان مرے تو درست ہے انجام آپ کا، اور اگر مسلمان نہیں مرے، عرض کیا کہ اس کا معنی جو ذہن میں پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، مسلمان جو بایولوجیکلی مسلمان ہے، بائی برتھ مسلمان کی اصطلاح جو عرف عام میں یا علوم میں اختیار کی گئی ہے، وہ نہیں ہے قرآن کریم کی مراد جو ہمارے ذہنوں میں ہے مسلم سے۔ مسلم یعنی یہودی اور نصرانی کے مقابلے میں جو منسوب ہے شریعت اسلام سے، جو قرآن سے، جو رسول اللہ کی امت شمار ہوتا ہے، اس موجودہ امت میں جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کو ہم مسلم کہتے ہیں۔ یہ ہماری اصطلاح ہے، یہ قرآن کی اصطلاح نہیں ہے۔ قرآن نے مسلم اپنا بیان کیا، اس کی خصوصیات بیان کی ہیں کہ کس کو کہتے ہیں مسلم۔ اس کے مقابلے میں قرآن کریم میں جو اصطلاح وہ بھی استعمال ہوئی ہے، اصطلاح وہ ہے خصومت، خصمہ صاد کے ساتھ، جنگ۔ اسلام نکلا ہے مادہ سلم سے، سلم صلح کو بھی کہتے ہیں، اور اس کا تقابل حرب، جنگ، خصومت سے کیا جاتا ہے۔ جیسا زیارت ناموں میں بھی بعض جگہ پر یہ تقابل آیا ہے کہ انا سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، سلم و حرب تقابل، مقابل، مضاد معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ سلم یا سالم کے مقابلے میں حرب ہے یا خصومت ہے، حرب جنگ ہے، جھگڑا ہے۔ قتال ہو یا نہ ہو، جنگ اور چیز ہے، قتال اور چیز ہے۔ حرب اور قتال میں فرق ہے۔ حرب میں بسا اوقات قتال ہے، بسا اوقات نہیں ہے۔ قتال نہ بھی ہو تو حرب ہوتی ہے۔ حرب یعنی دوری، نا اتفاقی، یہ انہیں نہیں مانتے، وہ انہیں نہیں مانتے، یہ ان کا موقف نہیں مانتے، وہ ان کا موقف نہیں مانتے، یہ ان کی رائے نہیں مانتے، وہ ان کی رائے نہیں مانتے۔ نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے رائے کی نفی کے بعد آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں رائے رکھتے ہیں، یعنی یہ مصر ہیں کہ ان کی رائے ختم ہو، معدوم ہو، ہماری رائے عملی ہو۔ اور یہی اصرار ان کا بھی ہے کہ ان کی رائے، ان کا مشورہ، ان کی بات، ان کا موقف کالعدم قرار دیا جائے اور ہماری بات
لاگو کی جائے. اس حالت کا نام حرب ہے، ٹکراؤ، ضرب، جہاں پر دو چیزیں ایک دوسرے کو ٹکرائیں ایک دوسرے میں. بعض اوقات یہ ان کی بات نہیں مانتے، وہ ان کی بات نہیں مانتے، اس طرح سے کہ یہ اپنی بات لے کے اپنی راہ چلیں، وہ اپنی بات لے کر اپنی راہ چلیں. اسے حرب نہیں کہتے، یہ اختلاف ہے لیکن حرب نہیں ہے. حرب کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہاں چلنا ہے یا ان کی رائے اس کام کے بارے میں یہ ہے. مثلا فرض کر لیں ایک چاہتا ہے کہ اس وقت سارے کھڑے ہو جائیں، دوسرا کہتا ہے نہیں اس وقت سارے بیٹھ جائیں. انہی ساروں کے بارے میں، سب کے بارے میں دو رائے ہیں، اور یہ رائے الگ الگ نہیں ہے کہ آدھے بیٹھ جائیں آدھے کھڑے ہو جائیں، دونوں کی رائے قبول ہو جائے. نہ، اس طرح سے نہیں ہے. جس متعلق کے بارے میں ان کی رائے ہے اسی کے بارے میں ان کی بھی رائے ہے، لیکن ان کی رائے ان کی رائے کے اس طرح سے ہے کہ وہ اس کی نفی کرتی ہے اور اس کی نفی کے بعد یہ رائے خود جاگزین ہونا چاہتی ہے. اس حالت کا نام، ٹکراؤ کا نام حرب ہے. یہ حرب ہے، یا اسی کو خصومت کہتے ہیں، جھگڑا، خصم، جو اس طرح سے دوسرے کی نفی کر کے اپنے آپ کو ثابت کرتا ہو. وہ بھی مقابلے میں اسی طرح ہے، اس کی نفی کر کے اپنے آپ کو ثابت کرتا ہو. اس حالت کا نام خصومت یا حرب ہے. اس کے مقابلے میں عرب استعمال کرتے ہیں سلم، صلح سے مراد یہ نہیں ہے کہ جنگ بندی نہیں ہے اس کا مطلب. صلح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ عرصہ صبر کریں یہ بھی کچھ عرصہ صبر کریں، نہ. صلح کا مطلب یا سلم کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فریق اس اختلافی رائے پر جہاں ٹکرا رہی تھی، یا دونوں اپنی رائے چھوڑ دیں یا دونوں کسی ایک رائے کے ساتھ متفق ہو جائیں اور مضبوط و محکم توافق کریں رائے کے اوپر، بات کے اوپر یا اختلافی موضوع کے اوپر. ایسا اتفاق کہ جس میں ذرہ برابر شائبہ اختلاف کا، مخالفت کا نہ رہے، اس کو عرب سلم کہتے ہیں. حرب و سلم، حرب و سلم، اس حالت کو کہتے ہیں. اسی سے پس سلم کا بنیادی معنی ہو گیا توافق، توافق تام، توافق کامل، جس میں ذرہ برابر شائبہ خصومت کا، اختلاف کا، ٹکراؤ کا ختم ہو جائے. توافق تام، توافق محض. یہی معنی جو حرب کے مقابلے میں توافق تام و کامل میں لفظ سلم استعمال ہوا، اسی کو اس مورد میں بھی استعمال کیا گیا کہ جہاں پر ایک شخص فرمان روا ہو یا صاحب فرمان ہو، اس کا جب حکم آئے اس کے حکم کے ساتھ انسان اپنے ارادے کو 100% موافق و متفق بنا دے، ذرا برابر اس کے بارے میں چوں و چرا نہ کرے، ذرا برابر سوال نہ اٹھائے، اعتراض نہ کرے، شک نہ کرے، تردید نہ کرے، تذبذب نہ کرے، ٹال مٹول نہ کرے. ذرا برابر اس کے اندرونی تہ میں، نیت کے اندر بھی کسی جگہ معمولی سا شائبہ بھی مخالفت کا نہ ہو. اس طرح سے فرمان کے ساتھ متفق ہو، اس طرح سے اس فرمان کے ساتھ قلباً ہم آہنگ ہو کہ ذرہ برابر شائبہ بھی ختم ہو جائے. اس حالت کو اسلام کہتے ہیں. اسلمہ یعنی کاملاً متفق ہو کر، توافق کر کے اور تسلیم ہو گیا. حرب، جنگ، جہاں ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے وہ ہتھیار رکھ دینا زمین پر. تسلیم اس حالت کو کہتے ہیں. جب اتفاق ہو جاتا ہے تو اپنا موقف چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی موقف سے، اپنی رائے سے مکمل طور پر دستبردار ہونا، اسے زمین پہ پھینک دینا.
زمین پہ رکھ کر دوسرے کے سامنے جس کی رائے سے فیصلے سے متفق ہوئے ہیں اس کے سامنے یا اس کے سپرد اپنے آپ کو کر دینا کہ اب بات آپ کی ہے، فیصلہ آپ کا ہے، حکم آپ کا ہے. حرب ختم کرنا، اختلاف ختم کرنا، تردید شک ختم کرنا اور متفق ہو جانا دل و جان کے ساتھ، روح کے باطن کے ساتھ متفق ہو جانا. نہ یہ کہ ظاہراً زبان سے کہہ دینا ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے، آپ کہتے ہیں تو درست ہی کہتے ہوں گے. نہ، یہ اسلام نہیں ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. نہ، تہ دل سے اس بات کے ساتھ اتفاق کر لینا، اسے مان لینا، اپنی رائے سے دستبردار ہو جانا، چھوڑ دینا، اپنی سوچ سے دستبردار ہو جانا، اپنی فکر سے دستبردار ہونا، اپنے رجحان و تمایل سے دستبردار ہونا، اپنے ارادے سے دستبردار ہونا، اپنے شوق سے دستبردار ہونا، اپنی رغبتوں سے دستبردار ہونا، اپنی خواہشات سے دستبردار ہونا، مکمل طور پر دستبردار ہو کر یہ سب کچھ زمین پہ رکھ دینا. جیسے صلح میں، سلم میں، جنگ میں وہ ہتھیار جتنے آپ کے پاس تھے دفاعی یا حملے کے سب زمین پہ رکھ دو اور اپنے آپ کو سپرد کر دینا. فرمان روا کے سامنے کہ میں اب آپ کے اختیار میں ہوں، میرا عمل آپ کے فرمان کے مطابق ہوگا، میرا فیصلہ آپ کے فیصلے کے مطابق ہوگا. یعنی اب میرا فیصلہ ہوگا ہی نہیں، صرف آپ کا فیصلہ ہوگا. میں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا، میں نے اپنا فیصلہ زمین پہ پھینک دیا، میں نے اپنا راستہ زمین پہ پھینک دیا، میں نے چھوڑ دیا سب کچھ. یہ ہے تسلیم ہونا، یہ ہے اسلامہ، یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلم. مسلم جس نے اپنی ہر چیز سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے اور صرف اپنے پروردگار کے سامنے سب کچھ زمین پہ پھینک کر اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیا ہے. ابراہیم مسلم ہے، یعنی حضرت ابراہیم نے اب کوئی چیز اپنی نہیں رکھی، چونکہ جنگ ہو جاتی ہے، حرب ہے. میں اور خدا یہ جنگ ہے، یہ تو حرب ہے، یہ تو خصومت ہے. اللہ کا یہ فرمانا ہے اور میں سوچ رہا ہوں اللہ کی بات ٹھیک ہے، یہ تو جنگ ہے، یہ حرب ہے. اللہ اور میں، انا و رب، یہ جنگ ہے. یہ حرب ختم کرے خدا اور اپنے درمیان. اس وقت نفس سرکش، نفس امارہ بالسو انسان کو اللہ کے مقابلے میں حالت جنگ میں رکھے ہوئے ہیں، حالت حرب میں ہیں ہم. اور کس کے ساتھ؟ اپنے الہ کے ساتھ، اپنے فرمان روا کے ساتھ. چونکہ جس مورد میں ہم رائے رکھتے ہیں اس سارے موارد میں اس کا حکم موجود ہے. جہاں جہاں ہم رجحان رکھتے ہیں اسی مقام پر اس کا حکم بھی پایا جاتا ہے. وہ متفق ہے، ہماری رائے اس کے ساتھ، ہمارا چناؤ اس کے ساتھ، ہمارا انتخاب اس کے ساتھ، ہمارے فیصلے. ہم نے اپنی زندگی میں ابھی تک کتنے فیصلے کیے ہیں؟ یہاں رہنا ہے، اس کے ساتھ ملنا ہے، اس کے ساتھ نہیں ملنا ہے، یہ بات کرنی ہے، یہ بات نہیں کرنی ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ نہیں پڑھنا ہے، کس تعلیم میں جانا ہے، کیا نصاب پڑھنا ہے، کیا سلیبس پڑھنا ہے. اب یہ فیصلے ہیں نا ہمارے. کیا اس بارے میں ہمارے الہ کا کوئی فیصلہ تھا یا نہیں تھا؟ یہ جہاں میں نے کر لیا ہے فیصلہ، جہاں میں نے رہنا شروع کر دیا ہے، آیا اس بارے میں فرمان روا کا کوئی حکم نہیں پایا جاتا؟ اگر پایا جاتا ہے تو پھر میں نے کیسے کر لیا فیصلہ جب وہ فرمان روا ہے؟ جب فرمان اس کا ہے تو میں نے کیسے فیصلہ کر لیا میں نے کہاں رہنا ہے، میں نے کیسے ہونا ہے، میں نے کیا کھانا ہے، میں نے کیا پینا ہے، میں نے کیا پہننا ہے؟ یہ جنگ ہے اس کے ساتھ کہ جہاں فرمان روا کا حکم پایا جاتا ہے وہاں میں بھی اپنی رائے رکھتا ہوں، میں بھی اپنا فیصلہ رکھتا ہوں. یہی خصومت با خدا ہے ما اللہ، یہ جنگ با خدا ہے. اس جنگ کا خاتمہ اور سپرد کر دینا اپنے آپ کو فرمان روا کے سامنے، اللہ کے سامنے، یہ اسلام ہے.
مسلم و مسلمان وہ جو اصطلاح ہے آج کی دنیا کی، وہ نہیں مد نظر، قرآنی اسلام کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ امرت ان اکون اول من اسلم، میں اول مسلم ہونے پر مامور ہوں، یعنی مسلم درجہ یک، پہلا مسلم، نہ ٹائم اور زمانے کے لحاظ سے، ڈیٹ کے لحاظ سے پہلا اسلام، نہ وہ نہیں ہے مراد یہاں پر، اول من اسلم، سب سے زیادہ جس نے اپنی ہر چیز اپنے الہ اور فرمان روا کے سپرد کر دی ہے، اپنے آپ کو جس نے مکمل سپرد کر دیا ہے اپنے رب کے، یہ اول من اسلم ہے۔ لیکن جس نے کچھ سپرد کیا ہے، کچھ اپنے لیے رکھا ہوا ہے، اس کی اپنی بھی شوق ہے، اس کے اپنے بھی فیصلے ہیں، اس کی اپنی بھی جی چاہتا ہے، اس نے اپنی بھی جی کو راضی کرنا ہے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں میں اصل مسلم نہیں ہوں، میں محارب ہوں؟ سلب حرب کے مقابلے میں انسان یا مسلم ہے یا محارب، دو حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ کیسے انسان عبد، بندہ اپنے رب کے مقابلے میں کیسے تصور کر سکتا ہے کہ جہاں فرمان روا کا حکم ہے وہاں میں بھی کچھ سوچ رکھتا ہوں، میں بھی کوئی فہم رکھتا ہوں؟ یہی جنگ ہے، یہی حرب ہے، یہی ظلم ہے۔ اب ان آیات کو دوبارہ توجہ فرمائیں جن میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے کیا کیا، تمام جنگی اوزار اپنے زمین پہ پھینک دیے، سلم من اسلم، جو مکمل اتفاق رکھتا ہے کامل و تام اپنے فرمان روا کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، من اسلم للہ، جس نے اپنے آپ کو موافق با ارادہ خدا بنا لیا ہے، مکمل موافق بنا لیا، موافق تام بنا لیا ہے، جس نے حرب خدا کے ساتھ ختم کر دی ہے، نہ جنگ بندی کی ہے، جس نے ختم کر دی ہے، رائے اپنی ختم کر دی ہے، انانیت اپنی ختم کر دی ہے، رجحان و تمایل اپنا ختم کر دیا ہے، وَهُوَ محسن، اور ساتھ محسن بھی ہے، حالت احسان میں یہ کام کیا ہے، محسنن یہ کام کیا ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عند ربہ ومن احسن دینا، اس سے زیادہ احسن دین کس کا ہو سکتا ہے، ممن اسلم وجہہ للہ، اس سے زیادہ بہتر حسین دین کس کا ہوگا، جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، یعنی یہ سارے کام کیے، جنگ ختم کر دی، بہت لطیف جنگ ہے مخلوق کی خالق کے ساتھ۔ ہم سمجھتے ہیں جو ملحد ہیں، جو کمیونسٹ ہیں، جو انکار کرتے ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، یہ ہیں خدا کے ساتھ حالت جنگ میں، نہ عزیز من، جس کے اندر انا ہے، جس کے اندر میں ہے، جو فانی در ارادہ خدا نہیں ہے، جو عبد خدا نہیں ہے، عبد یعنی جس کا اب کچھ بھی نہیں ہے، سب سے دستبردار، بھلے اس نے دیا تھا مجھے خلقت میں، اس نے سب کچھ دیا، لیکن میں نے بندگی میں سب کچھ چھوڑ دیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس نے دیا تھا، چونکہ میں مخلوق ہوں اس کی، اس کا عطیہ ہے، اس نے سب کچھ دیا، مجھے خواہشات دی، میں نے چھوڑ دی، اس نے توانائیاں دی، اس نے صلاحیتیں دی، اس نے بہت کچھ دیا مجھے، لیکن چونکہ میں عبد تھا، وہ الہ تھا، میں عبد تھا،
اور الہ جب عبد کو دیتا ہے تو عبد الہ کی امانت لے کر الہ کے مقابلے میں نہیں آ جاتا، بلکہ اس سب کو زمین پہ پھینک کر اپنے آپ کو سپرد کرتا ہے الہ کے، میں تیرے ارادے کے تابع ہوں۔ یہ موافقت انسان اپنی ہستی سمیت ارادہ خدا کے ساتھ، اسی کو فنا کہتے ہیں، انسان فانی در خدا، اسی کو کہتے ہیں۔ یہ مسلمان ہے جو فانی ہے ارادہ خدا میں، پھر اس کا اب اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لا یملک الشیء، کسی چیز کا اب مالک نہیں ہے، اپنا بھی نہیں ہے، اپنے بارے میں فیصلہ بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ میں جہاں بھی آتا ہوں کچھ کرنے کے لیے سوچ رہا ہوتا ہوں، وہاں اس کا حکم پایا جاتا ہے، اس کا فرمان ہے وہاں کے لیے۔ جب اس کا فرمان ہے تو آیا مجھے سوچنا چاہیے، پھر میں بھی سوچ لوں، پھر دیکھوں اس کا فرمان مناسب ہے، یہ میری اپنی سوچ ہے۔ یہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ تو حرب ہے، یہ تو جنگ ہے۔ دیکھوں گا یعنی اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ جیسے آپس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ایک آدمی رائے لے کر آتا ہے اپنی، دوسرا کہتے ہیں دیکھوں گا، تیری رائے ہے، میری بھی رائے ہے، میں تیری رائے کو اپنی رائے کے ساتھ موازنہ کرتا ہوں، تقابل کرتا ہوں، پھر دیکھوں گا تیری رائے میں خیر ہے، میری رائے میں خیر ہے۔ یہی تو جنگ ہے، یہی تو حرب ہے، یہ تو تقابل ہے، یہ ابدیت نہیں ہے، یہ اسلام نہیں، یہ اسلام نہیں ہے، نہیں ہے یہ اسلام۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، میں مامور ہوں اول مسلم پر، اول مسلم یعنی مسلم درجہ یک، جس نے اپنا سب کچھ سپرد کر دیا۔ کیسے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بھلے تھا تیرا دیا ہوا تھا، لیکن میں نہیں پسند کرتا کہ تیرے دیے وسائل تیرے مقابلے میں استعمال کروں، وہ تیرے خلاف ہی استعمال کروں، اللہ سے لے کر اللہ کے مقابلے میں استعمال کروں۔ یہ رائے، اس کی توفیق، اس کی صلاحیت اللہ نے دی، اب یہ اللہ کے خلاف استعمال ہو، یہ ذہن اب اللہ کے خلاف استعمال ہو، یہ ارادہ اب اللہ کے حکم کے خلاف استعمال ہو۔ اللہ کا حکم ہے کہ نہ کر یہ کام، جی چاہتا ہے کروں۔ یہی جنگ ہے، اسی کو جنگ کہتے ہیں۔ یہ روزمرہ کی جنگ ہے، صبح و شام کی جنگ ہے، اور ایک انسان 24 گھنٹے میں 24,000 دفعہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ یہ کیسے اسلم ہے؟ یہ کیسے مسلم ہے؟ وہی کام کرو گے جو کر رہے ہو اپنے ارادے سے، چہ بسا پروردگار بھی وہی کام کروانا چاہتا ہے تم سے، لیکن کتنا فرق ہو جائے گا کہ یہ میں اپنے جی سے کر رہا ہوں اور یہ اس کے فرمان کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ بس جو اپنے بچوں کو کھلا پلا رہے ہیں، وہ یہی مسلم بن کر بچے پالنا اور رازق بن کر بچے پالنا، بچوں کو ہی دو، اس کا بھی فرمان یہی ہے کہ بچوں کو دو، تو اس کے فرمان کی بجاوری کے طور پر اگر ان بچوں کی پرورش کرتے، یہ بھی سارے مسلمان ہوتے۔ اگر یہ نیت ہوتی کہ اس کا فرمان ہے، یہ اس کی امانتیں ہیں اور اس نے فرمایا ہے یہ کرو، اس لیے کر رہا ہوں، وہ کرنا پھر بھی وہی تھا جو خود کر رہے ہو، لیکن کتنا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ ایک حالت میں یہ جنگ ہے، ایک حالت میں یہ اسلام ہے۔ سادہ سمجھا ہوا تھا ہم نے اسلام کو، خود ساختہ اسلام بہت سادہ سا ہے۔
جنگ میں ہوتے ہوئے مسلمان ہیں. پہلے تو مسلمانوں کے خلاف جنگیں، یہ تشویشناک ہیں، لیکن سب سے زیادہ تشویشناک جنگ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلم و مسلمان شمار کرتے ہیں، ان کی جنگ خدا کے ساتھ. آپ دیکھیں قدم قدم پر کیسے ہے جنگ. جو فرمان روا بنے بیٹھے ہیں، آیا اس حکومت میں اللہ کا حکم موجود نہیں ہے؟ کسی کام میں جب قدم اٹھاتے ہو، یہاں اس کا فرمان ہے یا نہیں؟ میں فرمان روا کے تابع ہوں، میں بندہ ہوں اس کا، اور جس میدان میں آیا ہوں اس کا حکم ہے، اس کا فرمان ہے. کیا ہے؟ کتنی سادگی سے جنگ کر لیتے ہو خدا کے ساتھ، کتنی سادگی سے اپنے ذاتی امور میں، کتنی سادگی سے فیصلے کر لیتے ہو، کتنی سادگی سے یہ جنگ لڑ لیتے ہو اللہ سے صبح و شام. اور پھر خوش بھی ہوتے ہو، پھر خدا سے دعائیں بھی مانگتے ہو، پھر اسی میں برکت، اس جنگ میں برکت بھی مانگتا ہے کہ یہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے اس میں اب تو برکت بھی ڈال دے، کیونکہ میں نے اپنی رائے استعمال کی ہے. اور وہ کس قدر کریم ہے، وہ کس قدر کریم ہے کہ یہ اس کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، اور وہ پھر بھی اس کو ہدایت کے لیے اپنی رحمت کے سائے میں رکھے ہوئے ہے، پھر بھی اسے پکار رہا ہے، تو میرا عبد ہے، تو بندہ ہے، تو بھول گیا ہے. اس جنگ کے خاتمے کا اعلان کرو. کتنے فیصلے ہم نے اپنی ذات کے لیے کر لیے، کتنے فیصلے گھریلو کر لیے، کتنے فیصلے اجتماعی کر لیے، کتنے فیصلے امت قوم کے لیے کیے. یہ سب جنگ بخدا نہیں ہے. صرف ایک جگہ پر جنگ نہیں ہوگی جہاں آپ اپنا کام کریں، جہاں اس کا حکم موجود نہیں ہے وہاں آپ اپنا حکم صادر کر لو. جہاں اس نے کوئی حکم نہیں دیا وہاں اپنی رائے استعمال کر لو. لیکن کیا ہے کوئی موضوع ایسا جہاں اس کا حکم نہ ہو، جہاں اس کا فرمان نہ ہو؟ کوئی حرکت، کوئی حالت ہماری ایسی ہے، انسان کی بندے کی کوئی ایسی پہلو زندگی کا ہے جس میں اس کا فرمان موجود نہ ہو؟ اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم کا مقام اب پہچانیں. اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے کہا تسلیم ہو جا، جنگ ختم کر. قال اسلمت لرب العالمین، ختم ہو گیا سب کچھ. اب بچے کہاں رکھنے ہیں یہ وہ تعین کرے گا. خانوادہ کہاں رکھنا ہے؟ بابل کے سرسبز باغوں میں رکھنا ہے یا مکہ کے سنگلاخ پہاڑوں میں، وادیوں میں رکھنا ہے؟ یہ میرا اب فیصلہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ میں تسلیم ہو گیا ہوں. اور بچے وہاں رکھ کے اب کدھر جا؟ واپس جا، تبلیغ کر، اپنی ماموریت نبوت انجام دے. اب یہاں انسان کو بچوں کا تو خیال ہے، میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ مسلم اگر یہ سوچے پریشان ہو جائے میرے بچوں کا کیا بنے گا، یہ جنگ ہے خدا کے ساتھ. وہ فرمان روا ہے، اس کا حکم ہے یہ کام کرتا. تو خالق ہے ان کا، تو مالک ہے ان کا. اب حکم ہے اسی بچے کو جوان کر، پال دیا، اس کا فرمان ہے اسلام. یہ مسلم ہے، تسلیم. اس بچے کی محبت کے اوپر چھری چلا دی. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. بت شکنی کر، آگ میں چلا جا. کسی ایک جگہ پر حضرت ابراہیم نے ذرہ برابر اپنا ارادہ کہیں ظاہر کیا ہو، یہ جنگ ہے. ہم دعا کے نام پر کتنی جنگ کرتے ہیں خدا کے ساتھ. دعا کے نام پر ہر وہ چیز اس رب سے مانگتے ہیں جس سے اس نے روکا ہوا ہے. اب یہ کیوں نہیں کہتے کہ پروردگار مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، تو فرمان روا ہے، تو پروردگار ہے، مجھے کیا پتا میرے لیے کیا خوب ہے، مجھے کیا درکار ہے.
جو میرے لیے خیر ہے وہ مجھے دے دے، جو تیری رضا ہے، جو تیرا فرمان ہے وہ دے دے۔ بھلے وہ ساری دعائیں مانگو جو اس کے فرامین ہیں، پہلے اس کے فرامین، فرمان روا کے فرامین ذہن میں رکھو، آزمار کرو، پھر ان سب کو طلب کرو اس سے کہ یہ تیرے فرامین ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے اب مجھے توفیق و استطاعت عطا فرما۔ اب معصومین کی دعائیں دیکھیں، ایک بھی دعا ایسی نہیں ہے جو فرمان خدا سے باہر ہو، ساری دعائیں فرمان خدا کو اجرا کرنے کے لیے ہیں، خواہشات کا اظہار نہیں ہے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلم مرنا ہے، تسلیم، جنگ کی حالت میں نہیں مرنا خدا کے ساتھ۔ میں اور خدا کرتے کرتے مت مرو، لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس جنگ کے خاتمے کا اعلان کر کے سپرد کر دیں سب کچھ، اپنے آپ کو اس رب کے فرمان روا کے آگے سپرد کر لیں، اسے پوچھیں اب ہم کیا کریں، تیرا فرمان اس مورد میں کیا ہے۔ پھر صدیوں سے انسان طاغوتوں کے سائے میں نہ ہوتا اگر مسلمان صدیوں سے اسلام کا معنی ہی سمجھ گئے ہوتے۔ اگر ایک معلم کوئی آتا، اتنی وضاحت سے قرآن کریم نے اسلام کا ذکر کیا ہے رسول اللہ نے، لیکن رسول اللہ کے بعد سے ہی پہلی چیز جو چھوڑی وہی اسلام چھوڑ دیا، تسلیم، اس کے فرامین کی اتباع چھوڑ دی، اطاعت چھوڑ دی، اور جاہلیت اور اپنی ثوابدیدی اختیارات استعمال کر کے اپنی مصلحتیں، اور پھر صدیوں سے وہ جنگ جاری ہے۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بندہ خدا کہتے ہیں، صدیوں سے خدا کے ساتھ جنگ میں ہیں۔ کیا فرمان نہیں ہے خدا کا کہ تمہارا نظام کیسا ہو، تمہاری حکومت کیسے ہے، تمہاری مملکت کیسے ہو، تمہاری امت کیسے ہو؟ ان تمام موارد میں خالی ہے صفائی شریعت، صفائی دین، کوئی فرمان نہیں ہے فرمان روا کا۔ یہ کیسے انسان سوچ سکتا ہے کہ اس کا کوئی فرمان نہ ہو؟ فرمان ہے، ہم نے بھول گئے، چھوڑ دیا، ہم نے اعراض کیا، ہم اس گھوڑے کی طرح ہیں جنہوں نے اکڑ کے منہ ادھر کر کے حرکت کسی اور طرف شروع کر دیا، جن کا رخ ہی نہیں ہے۔ کیوں دین تاکید کرتا ہے وجہ درست کرو، اسلم وجہہ، اے چموش منہ تو سیدھا کر، پہلے اپنا رخ تو سیدھا کر پروردگار کی طرف سے۔ کس طرح سے گردن اکڑا کے تو اور چھاتی خدا کو دکھا کے تو جا رہا ہے؟ یہ منہ چڑھانا ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں منہ چڑھانا۔ جب کسی کا فرمان اس کے سامنے ڈٹائی کے ساتھ انکار کر کے اور اس کے سامنے سے گزرو منہ ادھر کر کے، اس کو کہتے ہیں اعراض۔ یہ اعراض ہے، یہی اعراض ہے، چھاتی تان کے دین کی مخالفت کرنا، اللہ کے فرامین کی مخالفت کرنا۔ اعراض یعنی چھاتی تان کے مخالفت کرنا، نافرمانی کرنا، سینہ تان کے، اس کا درست معنی یہی بنتا ہے، سینہ تان کے نافرمانی کرنا۔ اعراض سینہ تان کے مخالفت کرنا۔ وہ جب ایسی جنگ کی حالت میں ہو پھر کیا توقع اور امیدیں لگا کے بیٹھے؟ تخیلات، خیالی دین کے ذریعے سے ہم تخیلات میں مبتلا ہیں۔ سب سے پہلا قدم وجہ تسلیم کرو، سپرد کرو، جنگ کے خاتمے کا اعلان کرو۔ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو اسلام کی تسلیم ہونے کی اور مسلم ہونے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔